سو مچ فار کمنگ اگین. اور آج جو ہماری سیریز ہے وہ ہے 50 to 60. ٹھیک ہے, ہم 50 تک کا ٹائم ٹینیور بتا چکے ہیں. 50 سے 60 میں مرد اور خواتین میں کیا میجر پرابلمس آتے ہیں, کون سی باڈی میں چینجنگس آتی ہیں, وہ بتائیں پلیز. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. 50 to 60 آپ کی مڈل ایج کا بھی لیٹ مڈل ایج میں آ جائے گی اب یہ, ٹھیک ہے. 60 پہ تو ویسے ہی آپ سٹھیا جانا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریٹائرمنٹ کی ایج آ جاتی ہے. 50 to 60 آپ کی وہ ایج ہے جہاں پہ آ کے آپ نے میکسیمم جو ایفرٹس کرنی تھیں آپ کرتے رہے, اور جو بھی آپ نے بلڈ کیا, بنایا, اسٹیبلش کیا, یا جو بھی کی, یہ بزنس کیا, اب اس کے فروٹ جو بھی آپ کو ملے وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. اور آگے آپ کے اگر اپنے بچے ہیں یا آپ خود ہیں, آپ کے جو بھی نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں, آپ انہیں اسٹیبلش کرنے کے چکر میں بھی پڑے ہوتے ہیں. زندگی کی ریس کے آخری لمحات آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے, آپ کی باڈی بتا رہی ہوتی ہے. خواتین آلموسٹ مینوپاز, پیری مینوپاز کے بعد مینوپاز اچیو کر گئی ہوتی ہیں 50 کے اوپر. میجورٹی, بہت ریئر ہیں جو 50 سے اوپر جاتی ہیں, تو ایسٹروجنز ان کی باڈی میں بہت کم رہ جاتی ہیں. جسم کے اندر جو پہلے والی وگر ہے, طاقت ہے, ڈیفینیٹلی مسل میس میں کم رہ گئی ہوتی ہے. رادر اب ویٹ ریڈکشن خود سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح میلز میں بھی 50 نہیں تو 55 پہ جا کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز جو ہیں سڈنلی ڈکریز کرنے شروع کرتے ہیں. ان کی بھی میل وگر بھی اور مسکولر پاور بھی وہ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے. ایون بونز جو ہیں شرنک کرنا شروع کرتی ہیں. باڈی کا ہول میس انڈیکس جو ہے, اور ہائٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. 50 اور 60 کے درمیان میجورٹی کی کم از کم 1 انچ تک ہائٹ کم فیل ہوتی ہے. ان کی جو تمام وٹیبل باڈیز ہیں, جو مورے ہیں کمر کے, ریڑھ کی ہڈی کے, ان کے درمیان جو ڈسکس ہوتی ہیں یا جو جیلی ہوتی ہے, وہ اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, یا فوم جیسے کہہ لیں, یا فوم کا گدا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, پچک جاتا ہے. اسی طرح وہ ڈسکس بھی پچکنا شروع ہو جاتی ہیں, ڈیسیکیٹ کرنا شروع کرتی ہیں. ایج ریلیٹڈ چینجز ہم انہیں کہتے ہیں, ڈیجنریٹو چینجز آپ اسے کہہ لیں. اسی طرح جوائنٹس ہیں اس کے, تو ہائٹ میں قد میں بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. میدا اور برین شرنک کرنا شروع ہو گیا. اب اس نے اس دوران اس باڈی کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا, ایکسرسائز کی تھی نہیں کی تھی, کھانا ہیلدی کھایا تھا نہیں کھایا تھا, نیند پوری کی تھی نہیں کی تھی, اس سارے کے اب ایفیکٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ یہ جتنی میٹابولک ڈیزیزز ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, اور ان کی آگے سے اب کمپلیکیشنز. جیسے شوگر کو 5 سال ہو گئے ہیں, بلڈ پریشر کو 5 سال یا 10 سال ہو گئے ہیں, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو ہارٹ فیل ہو گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک ایک ہو گیا تھا, سروائیو کر گیا, اب سٹنٹس ڈلے ہوئے ہیں, بائی پاس ہو گیا ہوا یا ہونے والا ہے, کسی کو فالج ہو گیا, لکیلی ریکور کر گیا لیکن تھوڑا سا ایک بازو ویک ہے یا ٹانگ ویک ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. پلس اس وقت آپ کی اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے. اگر لیٹ شادی کی ہے, اور لیٹ اولاد ویسے پیدا ہوئی ہے, شادی چاہے جلدی پیدا کی, تو وہ اگر چھوٹے ہیں تو بہرحال وہ بھی ابھی آپ کا سہارا نہیں بن رہے ہوتے. اور اگر وہ جوان ہو گئے ہوں تو یا تو وہ سہارا بن رہے ہوتے ہیں, اور یا وہ مزید ایک کھپارا بن رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے ہو کے عجیب و غریب قسم کے کوئی رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, یا ان کی وجہ سے بھی کوئی دکھ اور سکھ کی کہانی جو چل رہی ہوتی ہے. تو سٹریس ایک اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, جو بھی لائف کی ساری ہے, جو آپ کے پلس مائنسز تھے, جو فیلیئرز اور اچیومنٹس تھیں, وہ ساری سامنے ہوتی ہیں. اس سے بھی یہ ڈیزیزز اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو جب برین شرنک کرتا ہے, اس کی میموری, اس کی انٹلیکٹ, یہ ساری بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے سارے مہذب قوموں میں یا سارے ملکوں میں ریٹائرمنٹ کی ایج 60 کے قریب رکھ دی جاتی ہے, کہ اب اس کی مینٹل کیپیبلٹیز بھی وہ نہیں ہوتی. دوسروں کو کیا اس نے مینیج اور سہارا کرنا, اسے خود سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. جوائنٹس میں, گھٹنوں میں, ہپ میں, کمر میں اتنی درد ہے کہ وہ اسٹک یوز کرنا شروع کر دیتا ہے, یا کوئی اور سپورٹ یوز کرتا ہے. ایسے حالت میں خواتین کو بھی مردوں کو بھی نمبر 1 وہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ وہ اوور ویٹ نہ ہو. ان کا سٹرکچر جو ہے وہ اب اتنا ہی ویٹ سنبھالے گا جس کے لیے وہ بنا تھا. ایکسٹرا ویٹ ہے تو ان کے لیے موومنٹ, یہ موبلٹی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, واش روم جانا تک مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ان کا وہ مسکولر میس ہے بجائے فیٹ ہونے کے, اگر وہ مسکولر میس ہے تو وہ انہیں ہیلپ کرتا ہے. اس میں میں تو ایڈوائس ان لوگوں کو یہ کرتا ہوں کہ آپ نے سیر نہیں چھوڑنی یا واک نہیں چھوڑنی, سیڑھیاں نہ چڑھیں, وزن نہ اٹھائیں,
ویٹ بیئرنگ اب چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے روزانہ واک, اسی طرح سپورٹ آپ کی گولف ہے جیسے, وہ آپ کر لیں, جس میں آپ کی بس آرام سے ٹہل قدمی ہے, ٹیکنیک بھی ہے, لیکن آپ مینٹلی بڑے پیس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. نہیں یہ کر سکتے جو یہ لوگ نہیں ہیں, تو واک کا رائٹ تو کسی سے نہیں لیا جا سکتا. وہ چل ہی سکتا ہے بیچارہ انٹل انلیس اگر وہ جیل میں ہے کہیں یا قید ہے کسی سیل میں, تو وہ واک جو ہے وہ جوائنٹس کو جب موبلائزڈ رکھے گی, تو اس میں جو موبلائل کی طرح جو مٹیریلز بننے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. تو ایک ٹرم ہمارے میڈیکل یوز ہوتی ہے ڈس یوز ایٹرافی, کہ یوز نہ کرنے سے آہستہ آہستہ وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے, وہ برقرار رہے, ٹھیک ہے. اس میں اسٹل ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ لوگ ایون 60 پہ فزیکلی بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, بڑی اچھی میموری ہوتی ہے, ان کا تجربہ, ان کی ہر چیز بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کا اگر آپ دیکھیں گے تو لائف سٹائل تھرو آؤٹ بڑا زبردست ہوتا ہے, بیلنسڈ ڈائٹ, بیلنسڈ ایکٹیویٹی, ایکسرسائز, اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن 50 to 60 یوزلی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو کسی نہ کسی علت, کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, یا آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ آ جاتا ہے, اور اب آپ اس کو فائٹ کرنے کے لیے, یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, یا اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم واپس بھی چل سکتے ہیں. بالکل ایسا. تو بندہ وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کی بجائے. ہاں میں ایک چیز کہوں گا کہ جو لوگ جنہوں نے بہت کما لیا, بچے بھی اسٹیبلش ہو گئے, میاں بیوی بھی آپس میں بڑے ہیپی ہیں, اگر بیوی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے میلز کے ساتھ, اور وہ سمجھتا ہے وہ بڑا فٹ ہے, یا کم از کم اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, بجائے بے انتہا پیسہ اپنے بچوں میں چھوڑ کے جانے کے, وہ ایسی خواتین کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. 3 شادیوں کی اسلام میں تو اجازت ہے, ٹھیک ہے, اگر بیوی کو ایگزسٹنس پہ تیار ہے, تو بجائے گرلز کا ہاسٹل بنانے کے, ان خواتین کو جو 40 کراس کر چکی ہیں اور ان کا سہارا کوئی نہیں ہے, بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, وہ ان کو چادر دے سکتا ہے, انہیں فائنینشیل سپورٹ کر سکتا ہے, ان کے نام کوئی ایسی کنٹریبیوشن فائنینشیل کر سکتا ہے انہیں کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے, کہ اگر ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, وہ اگر انہیں سہارے کی ضرورت ہے, تو یہ والی کام بھی وہ کر سکتا ہے. اس سے اس کی صحت بہتر رہے گی, مینٹل صحت بہتر رہے گی. ایم ڈوئنگ سم تھنگ. بیگم صاحبہ بھی اگر ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ, جنہوں نے کما لیا, بہت زیادہ جو ہیوز ہیں کہہ لیں, اور اگر وہ کر سکتے ہیں, بانٹنے سے بیماریاں بھی کم ہی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اپنا وقت, اپنی ریسورسز, اپنی کیئر اگر آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اس میں برکت پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ اس ایج میں اسپیشلی آپ کے اسپائنل میں بھی ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسپائنل آپریٹ بھی کروا لیتے ہیں, تو کیا اس کے بعد بھی بہت ساری احتیاطی تدابیر کوئی ہیں کہ بس آپریٹ کروانے کے بعد وہ دوبارہ بڑے چوکس ہو جاتے ہیں؟ نہیں, کمر کی ہڈی کا آپریشن, یا نیز کا آپریشن, یا ہپ جوائنٹس کی ریپلیسمنٹ, یا نی جوائنٹس کی ریپلیسمنٹ, ایج کے ساتھ ایک ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس, ٹھیک ہے. اس میں ہڈیوں اور جوڑوں کے اندر ایج سے جو ویئر اینڈ ٹیئر آتا ہے, سم ٹائمز اس کی پین اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کی رینج آف موومنٹ جو ہے, یا اس کا ہلنا جلنا ہی عذاب بن جاتا ہے, یا پین اس کو سونے ہی نہیں دیتی ہے, ہلنے نہیں دیتی ہے, کھاتا رہتا ہے, موٹا بھی اور ہی جا رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں اس کی اپنی ہیں. ان میں اگر ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, یہ ہڈی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, تو وہ اسٹیل کے جوائنٹس جو ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں, اسے ریپلیس کر دیتے ہیں اگر وہ افورڈ کرتا ہے, اور وہ سپورٹ کے ساتھ شروع میں چلتا ہے, پھر بعد میں ویسے بھی اسٹیبلش اپنے آپ کو کر سکتا ہے. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں اگر اس کے موہرے کچھ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے, ایجنگ کی وجہ سے, ویئر اینڈ ٹیئر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی اسپائنل کارڈ یا امپورٹنٹ نروز کو دبا رہے ہیں, کمپریس کر رہے ہیں, اس کو کام نہیں کرنے دے رہے, اس کو شیٹکا شدید قسم کی ٹانگ میں درد جا رہی ہے, اور وہ ہلنے جلنے سے وزار ہے, اس کی نرو کمپریس کر گئی ہے, قریب ہے کہ وہ ٹانگ فالج کی طرح ہو جائے, اس کو بعد میں کام ہی نہ کرے, تو پھر ان لوگوں میں اسپائنل سرجری کی بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. مختلف اس میں آپشنز ہیں, اس نرو کو ڈیکمپریس کر دیا جاتا ہے, ورٹیبراز کو سپورٹ دینی ہے تو کئی بار وہ بھی اسٹیل کے جو ہیں پروسیسز ڈالی جاتی ہیں,
لیکن وہ پہلے والی بات بہرحال نہیں ہوگی, اس کو بہت ہی احتیاطیں کرنی پڑیں گی, وہ تو وہ کرے گا ہی. اور لیکن اس کی موبلٹی جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ رسکی سرجری ہوتی ہے. کئی بار جو ہے اس سے بھی جاتا ہے بندہ, چارپائی بھی آ جاتا ہے, پخانے پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پیمپر یوز کرنا پڑتا ہے, ڈائپر یا کیتھیٹر لگانا پڑتا ہے, پیشاب کی ناریل کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ لوور ہاف جو ہے آپ کی کمر کا, یہاں پہ یہ سارے کنیکشنز ہیں نروز کے. جس طرح آپ کی ہڈیاں جواب دے گئی ہیں یا پٹھے جواب دے گئے ہیں, اس طرح آپ کی نروز بھی آپ 55-60 پلس ہیں, ٹھیک. تو وہ بھی وائرنگ بھی بس بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہیں سے بھی شارٹ ہونے کے لیے, اور وائرنگ شارٹ ہو جائے تو بھی انسانوں کے پاس اس کا حل نہیں ہے. تو سرجری کے دوران اگر نرو کوئی ڈیمیج ہو گیا, اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج ہو گیا, تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, یا اس کا وہ کنٹرول بلیڈر کا یا پیشاب کا یا پخانے کا اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. لیکن سر بہت سارے لوگ اسی چیز پہ ڈر بھی تو گئے نا کہ مطلب ان کے لیے سرجری ریکوائرڈ بھی ہوتی ہے اس ایج میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بس اس وجہ سے نہیں کرواتے کہ خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا سا نقصان جو ہے وہ بالکل ہی انہیں بیڈ پہ لے آئے گا, تو ہم پین بیئر کرتے رہتے ہیں, تو سرجری ہم نہیں کرواتے. تو کیا یہ صحیح اس کے لیے دوسرے بہت سے الٹرنیٹیو ہیں, انہیں ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں. سوئمنگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز کمر کے لیے, یا فزیو تھراپیز ہیں, کائروپریکٹرز ہیں, دوسری اپروچز ہیں جس میں وہ کافی حد تک اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. باڈی اسٹریچر اپنا ٹھیک کرتا ہے, ڈائٹس کے ساتھ علاج اس میں ہو سکتا ہے. بہت سی آگے جو سائنس آ رہی ہے وہ ساری ڈائٹ کے اوپر آ رہی ہے بہت زیادہ, کہ آپ اپنی باڈی کی پی ایچ ایک سرٹن لیول پہ رکھیں, اور آپ نے ایسیڈک ڈائٹس لینی ہے یا بیسک ڈائٹس لینی ہے, کون سی ڈائٹس لینی ہے, ان کے ساتھ پوری انٹرنل انوائرمنٹ میں کیا چینج آتا ہے آپ اسے مینٹین کرتے ہیں. تو اور اس میں ایون پاکستان میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے اچھے حکیم ہیں. جلال پور جٹا میں ایک صاحب ہے, میں ان کا ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں, حکیم باؤ غلام غوث صاحب. وہ علاج بالغذا فیس بھی الگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے کئی بار ان کے ریزلٹس ہیں کچھ لوگوں کے. اور مجھے ان کی اچھی بات یہ لگتی ہے کہ کئی پیشنٹ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی سمجھ نہیں ہے, آپ جائیں نبض دیکھ کے بتاتے ہیں, خام خواہ اس کو نہیں وہ لیتے. تو لیکن ان کی ڈائٹ اتنی ہے, میں نے دیکھا ہے, بڑا ریسرچ میں نے انہیں بھی غور سے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے. وہ زیادہ تر 90% ہماری فیوریٹ ڈائٹس ہوتی ہیں, انہیں چھوڑ کے اب اگر آپ کو کدو, ٹینڈے, توری, وہ بھی ٹماٹر پیاز کے بغیر کھانی پڑے کالی مرچ میں, کافی مشکل سا کام ہوتا ہے مسلسل 2-3 مہینے. لیکن جسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں یا فیک ڈائبٹیز بھی ہم خود بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, صرف پرہیز سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, اس کی باڈی نے انسولین بنانا ہی چھوڑ دیا, تو اس میں تو انسولین لگانی ہی پڑنی ہے اس کو فی الحال, ٹھیک ہے. لیکن جو ڈائٹ کے ساتھ خوراک کی بے اعتدالی سے اور لائف سٹائل کی بے اعتدالی سے جو سے شوگر ہوئی ہے, موٹاپے کے ساتھ یا جو بھی فیٹی لیور کے ساتھ, ملٹیپل ریزنز ہیں, وہ اگر اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیتا ہے, واک رکھتا ہے, تو وہ بغیر دوائی کے بھی اس میں سے نکل سکتا ہے اور بالکل نارمل لیولز اچیو کر سکتا ہے. ویٹ ریڈکشن بڑی تیزی سے ہوتی ہے اس ڈائٹ سے, لیکن کرے کون؟ اگر اس نے سدھرنا ہوتا تو پہلے اتنا نہ کھاتا. لیکن کچھ لوگ کر لیتے ہیں, اسٹرانگ کنوکشن والے کر لیتے ہیں. بہت سارے آپ نے کہا نا کہ اس ایج میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا ویٹ گین نہ ہو, مطلب کہ آپ زیادہ موٹے نہ ہو. آپ کے جوائنٹس جو ہیں انہیں سفر کرنا پڑے گا نا, نی کے اوپر پریشر آئے گا جب آپ چلیں گے, کمر کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہی نہیں آتا. ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ٹی وی لاؤنج میں یا کسی بھی لاؤنج میں ہم لوگ یوں کر کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, یوں کر کے, ٹھیک ہے. اب یوں دیکھ رہے ہیں, تو یہ کمر کی یہ اس جگہ پہ اس کا جو سینٹر آف گریوٹی آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس نے بیٹھنا ہے تو وہ یوں بیٹھے کہ اس کی باڈی پوری کا ویٹ جو ہے وہ یہ ہپ کے اوپر آئے, ہپ بون کے جوائنٹ کے اوپر آئے, اور یہ کمر اس کی فری رہے. وہ جب یوں لین ہو کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کمر نے بھی بینڈ کھایا ہوتا ہے اور اس کا سینٹر آف گریوٹی کہیں اور بن رہا ہوتا ہے, اور وہ جگہ اس پورے ویٹ کو بیئر کرنے کے لیے نہیں بنی ہے. مسلسل وہی پوسچر رکھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہاں سے نرو کمپریس ہونی شروع ہو جائے گی, مسلس جو ہیں وہ جواب دے دیں گے. اوپر سے اس نے ایکسرسائز نہیں کرنی, یا تو وہ سوئمر ہو, اس کے مسلس بڑے اسٹرانگ ہو کمر کے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرے گا جب, تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو اس کا پے بیک وہ کانسیکوینسز سفر کرنے پڑیں گے اس کو. وہ ریزن ہوتی ہے. تو اسی طرح ویٹ بڑھا لے گا, پہلے ہی گھٹنوں میں اس کے اب جو ہے جیلیٹن کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, موبلائل کم ہو گیا ہے, ہڈیاں آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جوائنٹ سپیس ختم ہو گئی ہے, 2 ہڈیوں کے درمیان میں اتنی سپیس ہوتی ہے نی میں, ٹھیک ہے جی, وہ اگر اس کے درمیان جو جیلی تھی وہ کمپریس ہو گئی ہے, ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے,
دونوں ہڈیاں جب آپس میں رگڑ کھائیں گی زیادہ دیر نہیں رہیں گی, وہاں پہ سویلنگ ہوگی, درد شروع ہو جائے گی, صبح بہرحال بہتر ہوگا, شام تک بہت برا حال ہوا اس کا ہوگا. تو یہ ایج ریلیٹڈ چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا پھر کوئی سولوشن نہیں, شروع میں تو ڈاکٹر پین کلرز آپ کھائیں گے, پین کلرز کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا, کڈنیز کو بھی ڈیمیج ہوگا, آئیز کو ڈیمیج ہوگا, اسٹمک کو ڈیمیج ہوگا, ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. وہ زیادہ دیر آپ نہیں کھا سکتے. معدے میں تیزابیت شروع ہو جائے گی, اسٹمک میں السر ہو جائے گا, زخم ہو جائے گا معدے میں, یا گردے اڑ جائیں گے اس کے ساتھ, کڈنیز کو پین کلرز کے فریکوینٹ یوز کے ساتھ. اب ڈاکٹرز کئی بار اس کے جوائنٹ میں بھی انجیکشن لگا دیتے ہیں, اسٹیرائڈس کا انجیکشن, تھوڑی دیر کے لیے وہاں سوزش ختم ہو جائے گی, یا وہی جیلی فل کرنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے. مختلف میز آج کل پی آر پی ٹرائی کی جا رہی ہے, یا اسٹریٹ اوے اس کو اسٹیل کا جوائنٹ وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے آپریٹ کر کے. مہنگا آپریشن ہے, یہ بھی رسکی آپریشن ہے, انفیکشن ہوگی تو سارا ضائع گیا. ٹھیک ہے, لیکن سر جن لوگوں کا اس ایج میں آلریڈی بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو ان کو واپس لاتے بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ان کا میرا خیال اس ایج میں جو آپ کا ویٹ ہے وہ بھی اتنا اسٹف ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی نہیں جا رہا ہوتا, تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انسان اگر کرنا چاہے نا تو بڑا کچھ کر لیتا ہے, چاند سے آگے نکل گیا. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہی ہیں. ویٹ اپنا ہی ریڈیوس کرنا ہے تو اس کو ڈائٹ پلان کرنا پڑے گا. نیم گرم پانی پینا شروع کرے, ٹھنڈا پانی چھوڑ دے. اپنی خوراک جو ہے اس میں جو چیزیں ویٹ گین کراتی ہیں انہیں اوائڈ کرے. اچھے ڈائٹیشین کی ہیلپ لے لے, ڈاکٹر کی ہیلپ لے لے, یا جس طرح میں وہ حکیم صاحب جو علاج بالغذا کرتے ہیں اس کی ہیلپ, کسی کی بھی لے لے. نیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے, اس کو فالو کر لے. وہ کرنا تو چاہے نا, ول پاور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ویٹ کم کرنے والے بھی میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی ول پاور اسٹرانگ تھی, انہوں نے ویٹ ریڈیوس کر لیا. نشہ صرف وہ چھوڑ سکتا ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے. اس کی ول پاور اگر اسٹرانگ ہے نا کہ نہیں میں نے اس کو چھوڑنا ہے, وہ چھوڑ لیتا ہے. جو نہیں چھوڑنا چاہتا اسے آپ سال سال داخل رکھ لیں, جیلوں میں رکھ لیں, آپ جو ہی چھوڑیں گے مہینے 2 مہینے بعد وہ گاڑی کھمبے میں مار کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ول پاور کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے اپنے اندر ارادہ کر لیا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. اور آپ اگر اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے, آپ کو اگر اپنے آپ سے نہیں پیار ہے تو ڈاکٹر صاحب تو رہے آپ سے پیار کرنے سے. ڈاکٹر صاحب کے لیے تو اچھا ہے آپ ہر مہینے نئے بہانے سے آئیں, پیسے بھی دیں, ٹیسٹ بھی کرائیں, اور ڈاکٹر صاحب کا بینک بیلنس بڑھتا رہے, آپ کا ویٹ بڑھتا رہے. بالکل صحیح ہے. اب کچھ لوگ اگر اپنے ول پاور ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ ویٹ نہیں کم کر پاتے تو اس سچویشن میں اسٹمک کی سرجری کروا لیتے ہیں. وہ اپنا اسٹمک ہی بہت زیادہ چھوٹا کروا لیتے ہیں اور پھر وہ بہت بالکل بچوں والی ڈائٹ کھاتے ہیں کہ اس کا سائز رہے ہی چھوٹا. تو آیا یہ ٹھیک ہے پروسیس؟ ٹھیک ہے, یہ مختلف میں اس میں طریقہ کار ہیں. لائپوسکشن ہے, ٹمی ٹک ہے, یا بیریٹرک سرجری بیسکلی جو ہے. میرے ایک دو دوست ہیں بڑے اچھے سرجنس, لیکن یہ بڑی رسکی سرجری بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. موٹے لوگوں میں اس کا پورا پہلے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ اس قابل بھی ہے کہ نہیں, اور یہ مائنر سرجری نہیں ہے. اس میں پوری ٹیم انوالو ہوتی ہے, آئی سی یو کیئر چاہیے ہوتی ہے بعد میں. ٹھیک ہے, اس کو کئی بار وینٹیلیٹر پہ بہت دیر رکھنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو ملٹیپل نمونیاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلمز ہو جاتی ہیں, یہ سارا کچھ کر کے. تو لیکن کامیاب اگر ہو جاتی ہے, وہ بندہ جو اتنا بڑا آپریشن کرانے پہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بیریٹرک سرجری کرا لی اور 1.5 سال کے بعد واپس وہیں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کھانا پینا نہیں چھوڑا ادھر سے, انہوں نے ان کے اسٹمک پہ رنگ چڑھا دیا, آدھا اسٹمک کاٹ دیا, مختلف میئرز ہیں. ٹھیک ہے, سلیو گیسٹریکٹمی کر دی, کچھ بھی کر دیا, لیکن بھائی صاحب یا باجی باز نہیں آئی. اور انہوں نے اس کے باوجود جو ہے, آپ کو پتا ہے گوال منڈیے جو ہیں وہ تو نہیں باز آئیں گے نا, گوال منڈیلا ہو جائیں گے وہ, تو وہ تو وہیں کے وہیں آئیں گے. تو اس کو کہتے ہیں 100 چھتر بھی کھائے, 100 پیاز بھی کھائے, اور آخر میں کہا میرا آپریشن کیوں کیا. اب بھئی آپ کا آپریشن آپ کا کیا تھا, ساتھ منہ بھی تو بند کرنا تھا نا. تو ہو جاتا ہے اس لیے, اور رسک بھی لے لیا اپنی اتنی بڑی سرجری کا, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک اس میں گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جن کی جیب میں پیسے ہیں ان کے چونسلے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر نہیں, بہت سارے لوگوں کو نا موٹاپے کی وجہ سے سانس نہیں آتا, انہیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے بہت. انہیں سلیپ ایپنیا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا, اس کی وجہ سے اسٹروکس ہو جاتے ہیں بعد میں, اریکٹائل ڈسفنکشن میلز میں ہو جاتا ہے, انفرٹیلیٹی کی مین ریزن ہے, ہائی بلڈ پریشر, سنورنگ, ساتھ بیچارہ جو پارٹنر ہے لائف پارٹنر وہ آواز آ رہا ہے, ساری رات خراٹے ادھر سے مشین چل رہی, بیٹھ کے بیچارے سو رہے ہوتے ہیں.
स्नोरिंग की वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं निकल सकती जब लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, तो वो उसके या गला बंद होता है, छोटा होता है, नाक के अंदर ब्लॉकेज होती है, पीछे पैलेट जो है या गले में ब्लॉकेज होती है, नेक छोटी होती है, ऊपर से यहाँ से मोटा हो गया तो उसके जो जितना पेट है वो लंग्स को एक्सपेंड ही नहीं होने देता, तो लंग्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सोते हुए फिर कई बार ये लोग सांस रोक लेते हैं, एक एक मिनट, उन्हें नहीं पता होता, उससे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी होती है, फिर एकदम से पूरे जोर से हिलते हैं करके अजीब सी आवाज़ निकाल के, इसलिए स्लीप स्टडीज़ की जाती हैं, ठीक है। उसमें फिर देखा जाता है कि इसका कितनी बार सांस एक मिनट में या एक घंटे में रुकता है, कितने एपनिक स्पेल्स, एपनिया कहते हैं टोटल सांस बंद हो जाना, तो ये एक कितने बार इसका सांस रुकता है रात को। मैं इसकी बहुत डिटेल्स आम पब्लिक को नहीं बताना चाह रहा कि कई पागलों ने रात को सोना नहीं सही तरह अपना चेक करते रहे, मैं कितनी बार सांस रुकता है मेरा, रुक ना जाए, ठीक है, तो वो एक साइकोज ना हो जाए। अदरवाइज ये एक डिजीज़ है। उसमें फिर फ़िलहाल मेयर्स और सर्जरी भी की जाती है, बड़ी एक्सटेंसिव गले की सर्जरी की जाती है, नहीं तो वेट रिडक्शन का जाता है, कभी नहीं करते ये लोग। थायराइड की डिजीज़ इन लोगों को साथ होती है, ठीक है, कई लोगों का थायराइड कम काम कर रहा होता है, उसकी वो भी साथ एसोसिएशन होती है। लेकिन मशीन, एक वेंटिलेटर मसनूई जो सांस की मशीन होती है वो आती है, जो मास्क की तरह आपके फेस पे लग जाती है, टाइट मास्क होता है, वो आप 6 से 8 घंटे रात को लगाते हैं। उसमें कई लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजनेशन का भी मसला होता है, तो वो उसमें टाइप्स हैं फिर उस मशीन की, खुद ही ना खरीद के बाज़ार से ला के लगा लें, ठीक है, कि जी इम्पोर्टेंस ठीक हो जाएगी तो मैं हरकुलिस बन जाएगा, तो उसमें भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट की, जो मेरे दोस्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जो छाती के स्पेशलिस्ट हैं वो आपकी स्लीप स्टडीज़ भी करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि आपका मसला सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका मसला ऑक्सीजन भी है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आपको CPAP मशीन होती है, कॉन्टीन्यूस एक प्रेशर सा, जैसे मुंह पे ब्लोअर की हवा आ रही है, वो लगा के आप सो जाएंगे, आपको बड़ी अच्छी 6 से 8 घंटे नींद आएगी, ब्लॉकेड नहीं होगी, आप अच्छा सोएंगे तो सारा दिन सुबह फ्रेश रहेंगे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, मेल इम्पोर्टेंस भी अगर इस वजह से थी तो साल के अंदर अंदर वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजनेशन का भी मसला है, फिर मशीन दूसरी है, वो बाईपैप है, उसके प्रेशर्स भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि सोते वक्त इसका इंस्पिरेशन पे कितना प्रेशर है, एक्सप्रेशन पे कितना प्रेशर है, वो मशीन ज़रा थोड़ी महंगी और होगी, वो भी लगानी उसी तरह 6 घंटे मास्क मुंह पे रख के सो गया बांध के, ठीक है। शुरू में 2-4 दिन मुश्किल लगता है, फिर आदत पड़ जाती है, जब अच्छी नींद आती है तो फिर, नहीं तो ये बेचारे ऐसे होते हैं जो दिन में भी बैठे बैठे सो रहे होते हैं, रात को भी बैठ के सोते हैं, इतने इतने मोटे होते हैं, वो लेट ही नहीं सकते हैं। पिकविकियंस इनमें से कई, हमने नाम ही है पिकविकियन सिंड्रोम, ठीक है। उसमें कईयों में स्नोरिंग नहीं होती, लेकिन ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम उसे कहते हैं हम, मोटापे के साथ सांस ही पूरा नहीं ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं रही है, फेफड़ा खुल ही नहीं रहा उसका, ठीक है, जगह ही नहीं इतनी छोड़ी, नान ही नान भर ले रहे, हूँ कहता भाई या अल्लाह या नान कट या जान कट, ठीक है, लेकिन ना जान निकलती है ना नान निकलता है, ठीक है, जान कमरे से निकल जाती है, दूसरे कमरे जाके सो जाती है, टू हेल विद यू, लेकिन बहरहाल नहीं निकलती। तो फिर उसमें भी सर्जरियाँ भी की जाती हैं, पेट की भी सर्जरियाँ की जाती है, बैरिएट्रिक सर्जरी, लेकिन बैरिएट्रिक सर्जन का इस मरीज़ के ऊपर जिसका सांस का मसला है, उसकी जान जा रही होती है, वो कहता है मैं नहीं लेता, लाख रखो पास, क्योंकि उसकी जान जा सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया वाला इतनी जल्दी उसे एनेस्थीसिया देने पे तैयार नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो 7-8 घंटे की सर्जरी नहीं करनी होती, उसको बाद में जगाना भी है, उसको ज़िंदा भी थिएटर से निकालना है, उसको ICU से निकालना है, तो बाद में ये लोग फिजियोथेरेपी करने पे तैयार नहीं होते, हिलने पे तैयार नहीं होते, तो फेफड़ों में सारी बलगम जम गई, निमोनिया से मर जाता है, सर्जरी तो हो गई। ये रीज़न है। यानी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, लेकिन जो रूट कॉज बनती है वो आपका मोटापा है। तो मोटापा आपका किसी भी एज टेन्योर में आए तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोगों में तो ऐसी डिजीज़ होती है, ब्रेन में उसके डिसफंक्शन ऐसा, उससे सटाइटी सेंटर उसका ख़राब है, उसे पता नहीं चल रहा कि मैंने खाना रोक लेना है, मेरी ज़रूरत का पूरा हो गया है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं, या लिवर ऐसा काम कर रहा है उनके अंदर, या इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो मोटापा होता जा रहा है। फैटी लिवर हो गया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी पीऊँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, ये पता नहीं क्या बात है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट कैन बी मैनेजेबल। मैं फिर सूरह रहमान की बात करूँगा, अल्लाह की बात करूँगा, वो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी कि डॉक्टर साहब हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, आप फिर बीच में स्पिरिचुअलिटी ले आते हैं, हमें काटना पड़ता है। मेरे पास हर गल दा हल अल्लाह ही है, ठीक है। तो अगर अल्लाह से जुड़ा रहेगा नहीं होता ये, उसे अगर सब्र हो कि यार जिस अल्लाह ने आज दिया कल भी दे देगा, छोड़ देता हूँ नहीं खाता, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा शादियों के ऊपर खाना नहीं खुलता, बंदे खुल जाते हैं ऐसे ना, रोटी नहीं खुलती, बंदे खुल जाते हैं, तो वो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे ज़िंदगी में कभी खाया नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे और अमीर लोग, ठीक।
खाम खा اور کھائی جا رہے ہیں جیسے دوبارہ نہیں ملنا, پلیٹیں بھری ہوئی ہیں. پھر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب وہ پلیٹیں ویسے ہی چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں, آدھا کھایا آدھا نہیں کھایا. میں نے سویٹ ڈش کے اوپر بھی بریانی بھی اس کے اندر ہی سارا کچھ ڈال کے پلیٹ کے اندر کے پتہ نہیں دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا, اسی طرح اس کو اندر ٹھوسی جا رہے ہیں, اس کو انجوائے بھی نہیں کر رہے, بس بھر لیا ہے اندر. تو اس کا فائدہ پھر یوز بھی نہیں کرنا. یہ ایسی ہے جیسے آپ گاڑی کا ٹینک فل رکھیں لیکن گاڑی کو چلائیں نا, رکھیں, گاڑی کے ٹائر خراب ہو جائیں گے, گاڑی پرانی ہو جائے گی, کب تک رکھیں گے؟ آخرکار بیٹھ جائے گی, اس کا اشر ہو جائے گا, کھڑی کا بھی خراب ہو جائے گا. سر یہ 50 سے 60 کی ایج میں نا بہت ساری خواتین اور ایون مردوں کی بھی باڈی کے اوپر نا بلو کلر کے مارکس پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور برننگ بھی بہت زیادہ رہتی ہے. کبھی پاؤں میں جلن ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ہاتھوں میں جلن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اولڈ ایج میں اسکن رنکل بھی ہو جاتی ہے, اسکن کے نیچے سے فیٹ پیڈ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسکن اگر آپ ذرا سی چٹکی بھریں بوڑھے کی تو وہ بڑی دیر لگتی ہے اسکن واپس جانے میں. چھوٹے بچے کی اسکن بڑی الاسٹک, فوراً نیچے جاتی, چٹکی پکڑنا مشکل ہے. تو ان کے نیچے جو کشن ہوتا ہے پانی کا اور فیٹس کا وہ ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم رہ جاتا ہے. تو اسکن کے اندر جو بلڈ ویسلز کیپلریز بہت مائنر جو ہیں وہ بھی کئی بار بڑی جلدی بلیڈ کرتے ہیں. ہلکا سا پہلے جو پریشر آتا تھا وہ اب نیچے کشن تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا, اب وہ بلیڈ کر جاتا ہے, نیچے ہڈی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں سینائل پرپرا. ٹھیک ہے, اس ایج میں کئی لوگوں کو ویسے ہی آپ ایسپرین دے رہے ہوتے ہیں یا ڈسپرین دے رہے ہوتے ہیں, بلڈ تھنر دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بڑھ بھی سکتی ہیں. لیکن خواتین میں بھی یہ زیادہ ہوتا ہے, وہی ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا جو امبیلنس ہو گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی بلڈ ویسلز فریجائل ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں, اور یہ نشان پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی خطرے کی چیز نہیں ہوتی. اچھا, جی, مطلب ایج ریلیٹڈ ہاں نہیں, یہ اس کی خیر ہوتی ہے. لیکن ان ڈیو یہ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ بیسک ٹیسٹ اس کی جیسے کمپلیٹ بلڈ پکچر ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹس کیا ہیں, کویگلوپیتھی ڈاکٹر رول آؤٹ کر لیتے ہیں, یا کوئی ایسی دوائی لے رہا ہے تو اس کو وہ چینج کر لیتے ہیں. ادروائز کوئی ایسے خطرے کی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بہت سارے لوگوں کے پاؤں میں سجن رہتی ہے, پاؤں جلنا جاتے یا ہیں, سوج جل جانا جاتے ہیں, یا اس کی سویلنگ کیا ہو reason جانا, ہے؟ جہاں تک پاؤں یا ہاتھ جلنا ہے, سوئیاں چبھنا ہے, یا بہت شدید گرم یا ٹھنڈا لگنا ہے, یہ ان کی نروز جو سینسز ہیں ان کی وہ خراب ہو گئی ہیں. وہ نارمل کی بجائے اب نارمل سگنلز دے رہی ہیں. وہاں پہ گرمی ہے نہیں اسے لگ رہی ہے, وہاں سردی ہے نہیں اسے لگ رہی ہے. تو یہ نیوروپیتھک پینز ہیں. اس میں شوگر والوں میں زیادہ ہوتی ہے, خون کی کمی ہے اس سائڈ پہ, بلڈ فلو کی کمی ہے اس سائڈ پہ, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اس سائڈ پہ مسلز میں یا سکن میں خون کی کمی ہے تو نروز کو بھی خون کم جا رہا ہے, تو ان کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی گاڑی یا کوئی ٹیوب لائٹ ہے, اس میں کرنٹ آ تو رہا ہے لیکن وائرنگ ویک ہے اور بہت تھوڑا آ رہا ہے. 240 وولٹ سے چلنے والی ہے تو 110 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہلکی سی فلکر تو کر رہی ہے لیکن وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پا رہی, وہ کرے گی. سملرلی یہ ہاتھوں پاؤں میں پھر کچھ ڈائٹری امبیلنسز کی وجہ سے وائٹامن نیاسین اس میں یوز ہوتی ہے, یا کیلشیم پینٹوتھینیٹ, وائٹامن B5 آئے تھے, یہ اس میں افیکٹو ہیں. بڑی سستی سی ہوتی ہے کیلشیم پینٹوتھینیٹ, لیکن اب پاکستان میں نہیں آتی ہے. مل جائے بڑی تھوڑی ڈوز میں اس کا تھوڑا افیکٹ آتا ہے. ڈاکٹرز اب آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس اس میں ایڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, یا کچھ اور نیوروپیتھی کی دوائیاں ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن بیسک ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نروز جو ہیں وہ بیسکلی رانگ سگنلز دے رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ٹانگوں کی سائڈ سے جو خون واپس اوپر چڑھتا ہے وین سے, ہم چلتے پھرتے ہیں, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے بلڈ واپس بھی تو آنا ہوتا ہے نا, وہ اتنا ہائی فلو اس میں ہوتا بھی نہیں, ہائی پریشر ایریا نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس میں ویلز رکھے ہوتے ہیں. خواتین میں پریگننسیز کی وجہ سے وہ ویلز خراب ہو جاتے ہیں, یا لانگ سٹینڈنگ آکوپیشن ہے اس کی, عورتیں کچن میں سارا دن کھڑی رہ کے کام زیادہ عرصہ ہو گیا, یا سرجن تھے کوئی جو بھی ہے, تو وہ ویریکوز وینز یا وینز جو ہیں انسفیشینٹ ہو جاتی ہیں, انکمپیٹنٹ ہو جاتی ہیں, تو ٹانگوں پہ سویلنگ ویسے بھی ہو جاتی ہے. ادروائز اگر اس کی کڈنیز, لیور یا ہارٹ, یہ تینوں میں سے کوئی بھی آرگن یا تینوں ہی خراب ہے, یا لنگز کی بڑی لانگ سٹینڈنگ ڈیزیز ہے, تو رائٹ سائڈ کا ہارٹ اس سے افیکٹ اگر ہو رہا ہے تو اس سے بھی ٹانگوں پہ سویلنگ ہوتی ہے. اس میں فرق ہے, ایک ہوتا ہے پٹنگ, اس کو دباتے ہیں تو وہاں پہ ایک گڑا سا پڑ جاتا ہے, اگر 5 سیکنڈ دبایا 5 سیکنڈ رہتا ہے تو ہمیں سے پٹنگ ہٹی میں.
کئی ہوتا ہے دبانے سے نہیں ہوتا, لیکن مریض کہتا ہے جی میری ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں, مجھے پتہ یہ ہے. اگر ایک ٹانگ صرف سوجی ہے, ایک نہیں سوجی ہے, تو وہ تو ضرور ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے کہ اس میں کہیں اندر کلاٹ میجر تو نہیں ہے جو بعد میں وہاں سے نکل کے ہارٹ میں چلا جائے, سڈن ڈیتھ ہو جائے گی. تو ڈفرینٹ ریزنز ہیں, لیکن اولڈ ایج میں مین چیز یہی ہے کہ ان کے بلڈ ویسلز بھی پرانے ہو گئے ہیں, ان میں سے پانی باہر کو سیپ کر جاتا ہے, یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑی سویلنگ ہو جاتی ہے. تو زیادہ دیر ٹانگیں لٹکا کے نہیں انہوں نے بیٹھنا ہوتا, یا رات کو سوئیں تو لیگز کے نیچے کوئی موٹا چادر یا موٹا کمبل رکھ لیں تو لیگز تھوڑی سی اونچی ہوگی, تو وہ صبح تک وہ سویلنگ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ نا ایک مخصوص ٹائم اسپین کے اندر رہ جاتے ہیں اس ایج میں. مطلب میں نے ایسے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو 50 سے 60 کی ایج کے اندر اپنے بچپن میں ہیں لیکن اپنی جوانی میں نہیں ہیں. وہ بات کریں گے تو اپنے بچپن میں کی کریں گے, اپنے بہن بھائی کی کریں گے, لیکن انہیں بیوی بچے یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا چیز ہے, میموری ان کی کہاں, مطلب بہن بھائی یاد ہیں, بیوی بچے نہیں یاد ہیں, تو کیا ہو سکتا ہے. وہ اس ٹائم کی ساری باتیں کہہ رہے ہیں. ڈیمینشیا اسے یوں کہہ لیں کہ اس کی جو میموری اور انٹلیکٹ, ٹھیک ہے, اس کا جو برین ہے ایج کے ساتھ 50 سٹھیا جانا, پہلے بھی ٹرم یوز ہوتی ہے 60 کے اوپر آ کے, ٹھیک ہے, برین شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے, میدا بھی شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے, منہ میں سے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ پہلے والی خوراکیں نہیں کھا سکتے نا, گوشت لانے نہیں آپ نے کھانی, آپ نے نرم زود ہضم غذا کھاتے ہیں, اسی لیے دیتے ہیں. بالکل چھوٹے بچے کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح پیڈیاٹرکس ہے نا, چھوٹے بچوں کا علم, ان کی بیماری کا علم اور سارا, اسی طرح 60+ پہ جیریاٹرکس ہے, بوڑھوں کی بیماریوں کا یا ان کی صحت کا علم. اس میں ایک سرکل پورا ہو رہا ہوتا ہے. 40 کے بعد یہ سرکل اوپر کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل اصل کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون ہو رہا ہوتا ہے. جس حالت میں آیا تھا نا, اتنا سا میدا اور اتنا سا برین تھا, اسے کسی کا پتہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کہاں لیٹا ہوا ہے کہاں نہیں لیتا, وہ پوٹھا چیچی کا کوئی پتہ نہیں ہے, بیڈ سے ادھر کو گئے تو وہ گھٹا ہوا, یہ وہ کوئی سمجھ نہیں ہے. اسی طرح یہ انسان جو ہے یہ واپس بالکل ایک بیبی بن رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے پورے قرآن میں ایک جگہ جہاں اللہ غلط کی حمایت کر رہا ہے, اللہ غلط کی حمایت کر رہا ہے اور زور دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ غلط بھی ہوں تو اف نہ کرنا. مطلب وہ ڈر نہ جائیں آپ کی چیخ سے, آپ کی ڈانٹنا ڈپنا نہیں ہے. جیسے بچوں کو نہیں ڈانٹتے تھے ماں باپ, جیسے انہوں نے آپ کی ساری الٹی سیدھی ضدیں مانی یا آپ کو کھلونے دیے یا آپ کو ڈسٹریکٹ کیا یا جو بھی کیا اور بڑے پیار سے پالا اور آپ بڑے ہو گئے, انہوں نے دن بدن چھوٹے ہونا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ بڑا صبر آزما کام ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بچے کے اندر تو حوصلہ آتا ہے, اب یہ بڑا ہو گیا, اب یہ خود واش روم چلا جاتا ہے, اب یہ خود کھا لیتا ہے, اب یہ خود اسکول جاتا ہے, اب یہ خود ہوم ورک کر لیتا ہے. ان بزرگوں نے دن بدن اور چھوٹا ہونا ہے. یہ پیمپر پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ منہ میں لقمہ رکھا ہوا شام تک رکھیں گے, الزائمرز والے, اسے یہی بھول گیا کہ اس کو چیو کرنا ہے. وہ جو بہت پھنے خواہ تھا, کوئی چیف آف آرمی سٹاف تھا, کیا ہوتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا, صدر تھا, وزیر اعظم تھا, پتہ نہیں کیا تھا, رونلڈ ریگن امریکہ کا, ٹھیک ہے. اب جب اسے الزائمرز ہو جاتا ہے, وہ اس کو یہ ایک بیبی جتنی بھی اس میں سینس نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے تو میں نے باہر نہیں جانا, یا میں نے ادھر کو نہیں جانا, میں یہاں سے نیچے چھت سے گر جاؤں گا, اسے نہیں سینس ہے, ٹھیک ہے. اس کو اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو گئی ہوتی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا نا کہ منہ میں لقمہ آپ نے کسی طرح گھسیڑ بھی دیا ہے, اسے چبانا ہی نہیں آتا, وہ نگل ہی نہیں رہا. تو میڈیکل سائنس تو کرتی ہے, میدے میں یہاں پہ سوراخ کر کے ٹیوب ڈال دیں گے, جب تک اس نے زندہ رہنا ہے تو اس کی کوئی کیسٹراسٹمی کر دیں گے, ٹھیک ہے. سانس اگر آپ نے ضروری اس کو رکھنا ہے, سانس کی مشین لگا دیں گے, پیس میکر ہارٹ کا لگا دیں گے, جو مرضی آپ کر لیں گے. برین کو ریوائیو کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. ان لوگوں کو ایک ہی طریقہ ہے, ان لوگوں سے پیار, شدید پیار. وہ جنہوں نے ان سے بے غرض پیار کیا تھا, وہ بیگم اچھی ہے تو وہ بھی بے غرضی سے اگر اس کی کیئر کرتی ہے. بیگم خود بوڑھی ہو گئی ہے, بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, بچے ہے ہی نہیں ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, قریبی عزیز رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اچھا ٹائم گزارا تھا, اگر آپ نے لوگوں کا خیال کیا تھا اللہ کی خاطر, تو اللہ کسی نہ کسی کو بھیجے گا جو آپ کا خیال کرے گا, جبکہ آپ کو اب اپنا بھی خیال نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حل تو اس کا یہ ہے, باہر کے ملکوں میں ہاسپس بنا دیے انہوں نے,
ڈے کیئر سینٹرز جس طرح بچوں کے لیے ہوتے ہیں اس طرح بوڑھوں کے لیے بھی علیحدہ سے سینٹرز ہیں، ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. ہمارے ملکوں میں ماشاءاللہ ابھی یہ شرم و حیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہے، اور خوشی سے اسے کیا بھی جاتا ہے، نہیں تو مجبوری میں بھی کیا جاتا ہے، لوگ کی کہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے جو مرضی ہو جو پھر کرنا پڑتا ہے نا. تو معاشرے کا یہ جو پریشر ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے. ٹھیک. اگر ڈیمینشیا ہو جاتا ہے تو یعنی اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہے؟ ہاں جی، ایلوپیتھی میں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کچھ ارلی سٹیج پہ تھوڑا سی ہیلپ کرتی ہیں، ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، لیکن ہم انہیں بڑی مائنر ڈوز سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر اس پہ امپیکٹ آتا ہے تو ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. کئی بہت مہنگی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کرتا، لیکن ایز سچ کوئی حل نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو بالکل ٹھیک کر لیں. میں نے کہا نا کہ پیار کرے نا، اس بچے کے ساتھ کھیلے نا، اسے 24 آورز اب دے نا، ٹھیک ہے، کون دے سارا دن، آپ نے اپنی بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. لیکن اگر 3-4 بچے ہیں، 3-4 بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ اور ان کے بچے اگر اس بزرگ کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ ٹھیک رہیں گے، بچوں کے ساتھ وہ پھر بھی معصوم بن جائیں گے، تو مینج ہو سکتا ہے. لیکن ہم دو، ہمارے دو، چلے اچھی بات ہے، لیکن وہ دونوں بھی نکل گئے کینیڈا امریکہ. تو پھر یہاں پہ ہم نے ایک پچھلے دنوں سروسز ہاسپٹل میں جب اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کون ہے والی وارث. بڑا ڈھونڈ کے ہم نے وہ نمبر نکالا کہ جو ایڈمیشن پہ بندہ لے کے آیا تھا. تو وہ مزنگ چنگی پہ سروسز میں وہ بندہ لے کے آیا تھا. اس نے کہا جی میں پہلے وہ بول بیٹھا کہ کون بول رہا ہے، تو اس نے کہا میں فلاں موٹرس سے بول رہا ہوں. اس نے کہا بھائی جی آپ ایک بندہ جمع کرا کے گئے تھے 2 مہینے پہلے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ انہیں کیسے جانتے ہیں. وہ پہلے بڑی دیر چپ رہا، پھر اس نے کہا جی آپ پولیس کو انفارم کریں. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ خیر چونکہ وہ بتا بیٹھا تھا میں فلاں موٹر سے ہوں، تو تھوڑا ہمیں بھی ایموشنل بلیک میل کرنا پڑتا ہے یا پیچھے پڑنا پڑا. تو وہ آگے صاحب پھر انہوں نے جو بتایا تو ان صاحب کے 2 بیٹے تھے، ایک کینیڈا میں ایک امریکہ میں. اس نے ہمارے سامنے انہیں فون کیے کہ یار یہ فوت ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے عیدی والوں کو بتا دیں. فون بند کر دیا اس نے. اس بندے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھی. پھر جب اس نے نام لیا، میں خود بچپن میں اس موٹرز کا بورڈ پڑھتا ہوتا تھا، وہاں سے ہمارا گھر اسی سائڈ تھا شادمان میں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے پڑھتے تھے. تو اس نے کہا یہ اس کا اونر ہے اور یہ میری دکان کے باہر بیٹھا رہتا تھا، اس کو جب مرضی سے گھر چھوڑ کے آؤ یہ وہاں اپنی طرف سے اپنی دکان پہ آتا تھا نا. تو وہ بیٹے بیچ بوجھ کے چلے گئے ہوئے تھے. اب وہ بابے کا کوئی والی وارث نہیں تھا، وہ فٹ پاتھ پہ ہی رہتا تھا. یہی اسے کبھی کبھار کھلا دیتا تھا انسانی ہمدردی. کبھی بیچارہ وہ تنگ تھا، وہ کہتا میں اس کو کہاں لے کے جاؤں، میری جوان بیوی ہے. بابے نو کئی بار یہ بھی نہیں پتہ لگتا. تو بیٹوں کا یہ الزام تھا کہ یہ ہماری بیویوں کو چھیڑتا تھا ابا ہمارا. وہ ڈیمینشیا میں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ یہ ٹائم بھی آنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 45 کے بعد ہی شادی کرتے ہیں. تو کیا آفٹر 45 چلیں پہلا بیبی تو 50 کے اندر اندر ہو گیا، اور اگر وہ سیکنڈ بیبی بھی پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا 50 کے بعد بھی چانسز ہیں؟ اور اگر ہو جاتی ہے پریگنینسی ان کیس تو اس میں پھر کس طرح کی لک آفٹر کرنی چاہیے؟ خواتین کی بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں، خواتین کے اندر تو اگر اس کی لیٹ 40s میں پریگنینسی ہو جاتی ہے، لیڈی ڈاکٹرز اس کو بڑی، جو بھی گائنیکالوجسٹ ہوگی بڑی کیئرفلی اس کو مینیج کرے گی اس کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں 50 پہ بھی اگر ہو جائے گی تو پوری ٹیم اس کے اوپر انوالو ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ 50 ایئرز والی جو خاتون یا 50 پلس والی خاتون اگر مینوپاز نہیں ہوا اور اگر اس کا بیبی بھی ہو گیا ہے یا وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں اور یا کسی بھی آرٹیفیشل طریقے سے وہ پریگننسی کر رہی ہیں، یورپ میں تو میرا خیال ہے ان کی صحت بڑی اچھی ہے، ان کی ڈائٹس، ان کی ایکسرسائزز. شاید ایسی خواتین پیسے لے کے فوسٹر مدرز بھی شاید بن جاتی ہیں اس ایج میں بھی. آئی ڈونٹ نو، شاید ہوں گے کیسز، میرے اس پہ زیادہ ریسرچ نہیں ہے. لیکن ادھر اگر ایسے نارمل کسی خاتون کیسے ہو جائے تو ان کو ہیلپ تو لینی پڑے گی ڈاکٹرز کی، اور ڈاکٹرز کو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ باقی کوئی ڈیزیزز تو نہیں ہے. وہ آلریڈی ہارٹ کی پیشنٹ تو نہیں ہے، وہ ڈلیوری کی پین یا اس سٹریس کو 9 منتھس کو برداشت کرے گی، اس کے باقی آرگنز کس حالات میں ہیں، وہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. اور اس کو پراپر مانیٹر کر کے اگر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اب اللہ نے دیا اور ڈیفینیٹلی اللہ مالک، اللہ توکل چلا جائے گا، وہ مینیج تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس میں رسک زیادہ ہوں گے، رسک اس میں زیادہ ہوں گے.
اور لیکن امپاسبل نہیں ہے کچھ بھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ڈفرینٹ قسم کی پینس اس ایج میں آپ کو لگ جاتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا ایک شٹی کا پین ہے, یہ بھی بڑی جان لیوا پین ہے, ٹانگ میں درد جانا, تو کمر یہ درد. کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے مزید؟ کمر سے جو مین تار پاؤں کے ناخن تک آتی ہے, ٹانگ کو چلانے میں, مسلس کو چلانے میں, ہلانے میں, جلانے میں, دوڑانے میں کام کرتی ہے, شیٹک نرو ہے وہ. تو جو درد, کمر درد جو صرف کمر میں رہے, نیچے کی کمر کی درد, اسے لمبیگو بولتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹانگ میں جانی شروع ہو جائے تو اسے شیٹکا بولتے ہیں, یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر وہ شیٹک نرو جو ہے وہ مہروں کے درمیان سے جہاں سے نکلتی ہے وہاں دب رہی ہوتی ہے, کیونکہ دونوں مہروں کے درمیان جو ڈسک ہوتی ہے سم ٹائمز وہ ایج کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے یا کسی ٹراما سے بیٹھ جاتی ہے, تو اس کی کمپریشن کی وجہ سے وہ پوری ایک لائن کی لائن آؤٹر سائڈ پہ یہ ٹانگ کے وہ نیچے پاؤں کے باہر والی سائڈ تک وہ درد جاری ہوتی ہے. اسے ری کی درد بھی عام زمانے میں بولتے تھے. تو اس میں سرجیکلی تو وہ آپ کو آپریٹ کر کے کئی بار نرو کو ڈی کمپریس ہی کرنا پڑتا ہے اگر وہ بری طرح ٹریپ ہو گئی ہو وہاں پہ, اور کئی بار اس کی وہاں سے پین ریسیپٹرز اڑا دیے جاتے ہیں کہ درد اس کو فیل ہی نہ ہو, ٹانگ اس کی نم رہتی ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا بلیڈر کنٹرول یا اس کا جو ہے پخانے پیشاب کا کنٹرول لاس ہونے کا بھی خطرہ ہے, اس کی چلنے پھرنے کا بھی خطرہ ہے, الٹا پیرالائز ہونے کا بھی. لیکن اس سے پہلے میکسیمم ٹرائی کیا جاتا ہے کہ اس کو فزیو تھراپی کرائی جائے, کائروپریکٹر بھی اس پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اور دوائیاں جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے وہ صرف اور صرف اس کو پین کلر ہے جو ٹیمپریری ریلیف ہے, تھوڑی دیر کے لیے جب تک اس کا امپیکٹ رہے گا, اس کی پین کنٹرول رہے گی, جب وہ دو گولی کا افیکٹ ختم ہوگا وہ کنٹینیوس حل نہیں ہے مسئلے کا. تو فزیو تھراپی, ایکسرسائز, دم سے بھی ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے پاس کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار تمہیں کہا تھا سرجری کے لیے اور تم آئے نہیں, پھر کہاں سے سرجری کروائی؟ ہو کہتے میں نے نہیں کرائی, 2 سال ہو گئے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسے ٹھیک ہوئے؟ وہ کہتے وہ کوئی بزرگ سن انہوں نے ہاتھ رکھ کے دم کرتا, سوٹی نہ دم کر دیتا تو میں ٹھیک ہو گیا, یا مجھے کوئی انہوں نے پڑھنے کو بتایا میں اسے ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہی بیماری کے کچھ 70 علاج سرکار کی شاید حدیث ہے, ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا لیکن کوئی ہے, تو وہ ہے علاج اگر اس نے کوئی ایکسپلور کر لیا. ایک بندہ کوار گندل, اس نے مجھے کہا کہ جی میں یہ کھاتا رہا ہوں ایلو ویرا جو ہے دیسی, اس کا گودا نکال کے, تو اس نے کہا جی میں نے 16-17 دن روز صبح نہاروں کھاتا تھا گرم پانی کے ساتھ. حالانکہ دوزخ میں شاید یہ لوگوں کو کھانے کو دیا جائے گا گرم پانی بھی, اور اس نے شاید دوزخ کی سزا یہاں لے لی جو کسی کی حال. کہتا ہے 17ویں یا 18ویں دن ایک دم مجھے کھانسی آئی ہے, میں پیچھے ایسے ہوا ہوں کھانسی کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب میری تو اس دن سے درد ٹھیک ہے. نہیں تو وہ ہر وقت بیچارہ لیٹا رہتا تھا, چیخے مار رہا ہوتا تھا, اور ہم لوگ اس کو کافی حد تک اس کے اوپر سرجری کے اوپر چلے گئے ہوئے تھے کہ سرجری کے علاوہ تمہارا کوئی حل نہیں ہے, اور یہ ٹانگ تمہاری پیرالائز ہے. آپس میں مختلف ڈاکٹرز ڈسکس کر چکے تھے سارا. لیکن سر سرجری کے لیے آپ کی باقی باڈی بھی تو بالکل ٹھیک ہونی چاہیے نا, لیکن اگر باقی کہیں پہ کمپلیکیشنز ہیں اور ڈاکٹر سرجری پہ بھی نہیں آ رہے, تو کیا یہ درد پوری عمر کے لیے بس بیئر ہی کرنی ہے؟ نہیں, میرے پاس تو جتنے پیشنٹس آئے ہیں میں تو ان کے گھر والوں کو کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے وہ لکڑی کے ساتھ, کسی بھی لکڑی کے ساتھ وہ 3 بار 7 دن سورہ رحمان سنیں, اور کوئی گھر والا پیار سے اس کی اس درد والی جگہ سے اوپر سے نیچے سٹک کے ساتھ اپنے دل میں 3 بار اللہ اللہ بول دے, اس لکڑی کو لکڑی پہ جھاڑ دے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں آئی کانٹ ایکسپلین اٹ. میں اس میں میرا ہی کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی کر لے, بہت سے ہیں آپ کو پڑھے لکھے, تو وہ طریقہ علاج ہے یہ بھی ایک. ٹھیک ہے. اور سر بہت سارے لوگ نا کپنگ کروا لیتے ہیں, ہاں جی, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے اکثر حجامہ کا ورڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے, اور وہ یہ اس کے پیچھے شاید لاجک یہ ہے کہ جی جو گندا خون ہوتا ہے یا ایکسٹرا خون, کچھ اس کا بلڈ لاس ہوتا ہے بیسیکلی, تو یورک ایسڈ ڈیفینیٹلی اس سے کم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے. باقی اس کے پیچھے سائنس کیا ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. حجامہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم بھی کرواتے تھے. پچ لگانا اسے کہتے تھے, پاؤں کے انگوٹھوں کے پاس لگایا جاتا تھا, یا مختلف جگہوں پہ, یہ بھی پوائنٹس ہیں مختلف باڈی میں مختلف جگہ پہ مختلف ڈیزیز کے لیے. جن لوگوں کا یہ علم ہے وہ یہ کرتے رہے ہیں پہلے زمانوں میں, علاج اس سے بھی ہوتا رہا ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ صاف بلیڈ یوز کیا جائے, انفیکشن نہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے, کسی بلڈ ویسل کو نہ کہیں آپ کاٹ بیٹھیں اور بلیڈنگ زیادہ ہو جائے. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, اور کئی چیزوں میں افیکٹو بھی ہے. تو یہ کروا لینا چاہیے یعنی؟ نہیں, میں تو اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, میں تو نہیں کرتا. مجھے تو اپنے آپ کو کٹ لگانا برا لگتا ہے, میں کسی کو نہیں لگاتا. سرجری میں نہیں تو میں چلا جاتا, 8 سرجریز بڑے پیسے کما سکتا ہوں. مجھے کٹ لگانا اچھا. ہماری یوتھ اسپیشلی
वो ज़रा सी पेन होती है तो कहते हैं हम हिजामा करवाने लगे जी हमारे नबी उन्हें पाक फ़र्क पड़ता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ हदीस ऐसी हैं जो ज़ईफ़ हैं, और मैंने कई शेखुल हदीस जो हैं उनसे पूछा है कि ये बड़ा कहा जाता है कि इलाज कराना तो जी सुन्नत है, तो मुझे कोई अथेंटिक हदीस और वाक़या दें जिसमें सरकार दो आलम बीमार हुए मासवाए मज़ुल मौत में, जिसमें आखिर में उन्हें बुखार था और उन्होंने कहा कि 7 कुओं का पानी लाओ और मेरे ऊपर डालो, उसके अलावा कोई ऐसा वाक़या, तो वो फिर सारी कहते हैं कि नहीं कोई नहीं है। तो ये टर्म बड़ी यूज़ होती है कि इलाज कराना सुन्नत है। मैं बताएं कहाँ कराया उन्होंने इलाज, उसी में हिजामे के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मुझे अथेंटिक चीज़ नहीं मिली। ठीक है सर, इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं इस ओल्ड एज में? ओल्ड एज? जिस तरह छोटे बच्चे प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को, उनकी इम्यूनिटी अभी फुल डेवलप नहीं हुई होती, इसी तरह जो बूढ़े होते हैं 60+ बेसिकली 50 to 60 में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है या मोबिलिटी उसकी नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, खांसी भी नहीं पूरी कर पा रहा, सांस ख़राब है उसका या कुछ दूसरी, तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या मोटापे की वजह से रीगर्ज हुआ और वो लंग्स में ले गया, एस्पिरेट कर गया, ठीक है। बाकी इन्फेक्शन उसको कोई भी हो सकती है। ख़वातीन में जो है उन्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हम उसे कहते हैं, उनको उनके जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। उसकी वजह से ड्राई एरिया वो हो जाता है सारा, वहाँ ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे लुब्रिकेंट क्रीम्स भी उन्हें स्पेसिफिक दी जाती हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स। उसका नुकसान ये नहीं है कि वो वहाँ लोकली सिर्फ अप्लाई होती हैं, वैसे ईस्ट्रोजन खाने का नुकसान होता है कि उसको कैंसर ग्रो कर सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो वो अप्लाई डॉक्टर्स बता देती हैं उन्हें, आप ये लगाएं या कुछ करें। या अगर फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर ड्राइनेस में होती हैं, उसके हिसाब से एंटी फंगल उन्हें रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आप मुझे पूछ रही हैं, मेरे मुंह से कोई कैप्सूल निकल गया या एक आंटी ने खाया कैप्सूल, उसने पूरे महल्ले में बता देना सारियों को तुसी भी खाओ है, ठीक है, डॉक्टर का फार्मूला पता लग गया, मैं भी यही खाता है तो नहीं ठीक हुआ है, ठीक है, उसका मसला ही कोई और है। वो एंटी फंगल्स भी खाना शुरू हो जाते हैं जिनके अपने बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बड़ी स्पेसिफिक डोजेज में देनी होती हैं तो एंटीबायोटिक्स ही। तो वो ख़तरनाक बात है, इसलिए मैं दवाइयों के नाम तो नहीं लेता, वो लोग खाम ना फंस जाएं। अदरवाइज़ ये इन्फेक्शंस होती हैं। बुढ़ापे में दांतों की बहुत मसाइल होते हैं, 50 के बाद उसकी कैविटीज़ बहुत बन रही हैं, उसकी सफाई वो पूरी नहीं कर पा रहा, मुंह के अंदर बहुत सी बीमारियां उसकी आने शुरू हो जाएगी। जब उसकी कमज़ोर बॉडी है और वो ख़ुद भी कमज़ोर है अगर, और ऊपर से शुगर हाई है या डाइट बैलेंस्ड अप नहीं है, खाया नहीं जा रहा, मैदे के मसले उसको शुरू हो जाएंगे, चबा नहीं सकेगा ना, तो वो सख्त ग़िज़ा वैसे ही ले जाएगा मैदे में, पेट दर्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। कभी कब्ज़ शुरू होगी, बुढ़ापे में कब्ज़ बड़ा मसला है उन लोगों का, वो रिफ्लक्स उनका बहुत कम हो गया होता है, ठीक है, ज़ोर इतना रहा नहीं रहा होता। और डाइट अगर उनको उस हिसाब से ना दी जाए, जूद हज़म खुराक ना दी जाए, तो उनसे वो हज़म नहीं हो रही होती, मोबिलिटी और एक्सरसाइज अब उनकी उतनी है नहीं है, तो वो उनको सफ़र करना पड़ रही होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। फॉल्स हैं, गिरते बहुत ज़्यादा हैं, उसमें चोटें लग रही हैं, हड्डियाँ टूट रही हैं, ये ओल्ड एज में है। 50 से 60 की उम्र में ना बच्चे भी अपने माँ बाप को ये विटामिन खा लें, ये एनर्जी टैबलेट्स ले लें, ये अच्छी होती है, तो क्या ये चीज़ विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स कर लेनी चाहिए? कुछ तो स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज होती हैं, डॉक्टर्स को पता चल जाता है ये फ़लाँ दवाई ले रहा है या इसकी फ़लाँ प्रॉब्लम्स हैं, इसको स्टमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन के या लार्ज इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके फ़लाँ हार्मोन्स की, फ़लाँ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, इसको जिंक दे दूँ मैं, इसको मैं आयरन दे दूँ, या इसको फ़लाँ विटामिन जो है मैं दूँ, तो वो तो डॉक्टर स्पेसिफिक डोज में देंगे, तो वो ठीक है। अब एक जनरल टर्म यूज़ होती है आजकल, वो सेंट्रम बहुत यूज़ हो रहा है, बाहर से हर बंदा एक दूसरे के लिए ला रहा है जी सेंट्रम की शीशी फड़ी है, मैनू भी लिया देंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं क्या तुसी भी अपनी सेहत का ख्याल करो, मैं उतों आ रहा था थोड़े लिए। तो ये मिसनोमर है, पहले न्यूरो बयान के टीके आते थे बाहर से, सऊदी अरब से, ठीक है, और कह के लोग मंगवाते थे, उतों असली लब्बे गए थे, जाली है ये वो, ठीक, तो वो बन जाती हैं ये मिथ्स। लेकिन विटामिन्स या फूड सप्लीमेंट्स वो आपको देने चाहिए, लेकिन उसको पहले बैलेंस डाइट भी दें, सिर्फ सप्लीमेंट्स में नहीं चलेगा वो, ठीक है, वो भी तो देंगे ना उसको। ठीक है। ये स्टमक अल्सर ये क्या होता है? मैदे के अंदर ज़ख़म को अल्सर कहते हैं। मैदे के अंदर आपके खाना जाता है, जो कुछ आप खाते हैं उसके मिर्चें, घी, गोश्त, नान, पिज़्ज़े, बर्गर, जो कुछ आप अंदर ले गए हैं उसको उसने गूंदना भी है
اس کے اندر اس نے ایسڈ بھی شامل کرنے ہیں. اسٹمک کے اندر ایسڈ ہوتا ہے, تو ایسڈ کو جو چیز بیئر کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, اس سے جل نہیں رہی, ٹھیک ہے, وہ بہت اسٹرانگ یا اسپیسیفک طریقے سے بنی ہوئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر اس کی انر جو کوٹنگ ہے, جہاں سے گوندنے کے بعد کچھ چیزیں خوراک میں شامل کی جاتی ہیں, اسے خاص فلوئڈ کی شیپ میں آگے پائپس میں بھیجا جاتا ہے, اس میں اگر زخم ہو جائے تو پھر یہ چیزیں اس پہ لگتی ہیں, یا زیادہ گہرا زخم ہو جائے تو خون کی الٹی یا کالے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ السر ہے. کئی بار پھٹ ہی جائے میدا تو لائف تھریٹنگ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, سرجری کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کئی بار وہ السر کینسر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا اس میں کینسرس چینج آ جاتی ہے. تو ڈفرینٹ ریزنز ہیں, لیکن وہ میدے میں کیمرہ ڈال کے پہلے دیکھا جاتا ہے, بایوپسیز بھی لی جاتی ہیں کہ یہ میدے کے اندر زخم کیوں ہے. کئی بار ہماری میڈیسن سے السر ہو جاتا ہے, ایسپرین کھاتے ہیں لوگ یا پین کلرز کھاتے ہیں, وہ وہیں جا کے گولی کہیں سٹک کر گئی اور وہیں پہ اس نے لوکل جو ہے اس کے زخم بنا دیا, وہ بھی ہو سکتا ہے, کر دیتی ہیں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں. اسٹمک ہرنیا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ اسٹمک ہرنیا یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگڑائی نہ لیں, ٹھیک ہے, لیکن چڑھتی جوانی ہے, جوانوں نے کچھ کرنا تو ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کھانا میدا بھر کے جب آپ انگڑائی لیتے ہیں یا ویٹ ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں, تو میدا جو ہے یہ جو آپ کا چیسٹ کا پورشن ہے اور نیچے پیٹ کا پورشن ہے, ایبڈومن جو ہے, ان کے درمیان میں ڈائفرام ہے, ایک لیئر ہے جو پھیپھڑے اس کے اوپر ریسٹ بھی کرتے ہیں, اس کی موومنٹ سے چلتے بھی ہیں. یہ جو خوراک کا پائپ ہے یہ یہاں سے ڈائفرام سے گزر کے میدے کے منہ پہ جاتا ہے اور میدا نیچے پڑا ہوا ہے اندر. اب جب آپ انگڑائی لیتے ہیں تو کئی بار جو میدے کا فوڈ پائپ سے منسلک شروع کا پارٹ ہے وہ اوپر کو کھینچ جاتا ہے. اگر وہ اس پورشن سے اوپر آ گیا, باٹل نیک بن گئی, وہ اوپر آ گیا اندر کی سائڈ پہ اور اس میں خوراک بھی تھی, ٹھیک, اور اب آپ ریلیکس ہوئے تو وہ اس نیروئنگ کنسٹرکشن کے اوپر جو پارٹ آ گیا وہ ہرنیا ٹائپ ہو گیا اور اوپر خوراک بھی رک گئی, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائٹس ہرنیا. اس کی وجہ سے پھر آپ کو ہر وقت لگتا ہے جیسے یہاں پہ میری خوراک بیٹھی ہوئی ہے, فوڈ بولس پھنسا ہوا ہے, یا برننگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیزابیت معدے میں اگر حد سے زیادہ ہو جائے اس سے بھی وہ برننگ سی رہتی ہے, اور اگر وہ اوپر کو واپس اوپر کو اس ہرنیل اوریفس میں اس کے جو گیٹ ہے وہ لوز ہو گیا, اسٹمک کا اپر ماؤتھ جو ہے, تو جس وقت وہ گونتا ہے خوراک کو تو وہ پچکاری ایسڈ کی اوپر تک آتی ہے, تو اسے کہتے ہیں ریفلکس ہو رہا ہے. انسان بہت تنگ ہوتا ہے, کئی بار اس سے ایستھما ایگریویٹ کر جاتا ہے, کئی بار وہ پھیپھڑوں میں کھانا سارا چلا جاتا ہے اور نمونیا بڑا شدید ہو جاتا ہے, ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ ریزنز ہوتی ہیں اس میں. سر اکثر اس ایج کی جو خواتین اور مرد ہیں نا, وہ کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی انہیں بہت زیادہ برپس آتے ہیں, مطلب ہر 2 سیکنڈ کے بعد انہیں برپ آ رہا ہوتا ہے, ہر 2 سیکنڈ کے بعد انہیں برپ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا ریزن؟ اس کی بھی یہی ریزن ہوتی ہے کہ ان کے یا تو وہ ہرنیشن اوپر کوئی ہوتی ہے, یا اسٹمک بہت سلو ہو گیا ہوتا ہے, ڈھیلا پڑ گیا ہوتا ہے, اسٹمک کی الاسٹک ویک ہو گئی ہے. اب وہ کھانا اس نے کھا لیا ہے, اب وہ جب اسٹمک اس کو گوندنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی پہلے والی وہ الاسٹیسٹی نہیں ہے, اس میں ہوا بھی مکس ہو رہی ہے اور کھانا بھی ہے, اور وہ کبھی زور سے مکس کر لیتا ہے اور کبھی اس سے پورا نہیں دبایا جاتا, اور وہ ڈکار کہیں اوپر کو آ جاتا ہے بہت زیادہ. وہ جسے کہہ لیں کہ ہوا جو ہے اس میں چونکہ اکٹھی ہوئی بھی ہے تو وہ اوپر کو نکل آتی ہے, تو وہ ڈکار سا بن جاتا ہے, برپ سا بن جاتا ہے. چھوٹے بچے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا مائیں فیڈ کرتی ہیں, پھر اس کو کندھے سے لگا کے پیچھے سے تھپتھپاتی رہتی ہیں کہ وہ ڈکار لے لے, اس کو ہوا نکالنی نہیں آتی چھوٹے بچے کو, ٹھیک ہے. بوڑھوں میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اب ان کا میدا شرنک کرنے کے ساتھ ڈھیلا بھی پڑ گیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہرنیشن اگر ہوگی تو اور مسئلہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو وہ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں اوبویسلی. تو وہ جب میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ایک چیز تو ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن دوسرے ہی ہاتھ کوئی اور چیز ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اس ایج میں جو ہے وہ آپ یہ کریں گے کہ انہیں ایک تو نرم غذا کھلائیں گے, ان کو بٹھا کے کھلانے کے بعد آدھا گھنٹہ بٹھائے رکھیں گے, وہ فوراً لیٹیں گے نہیں, ٹھیک ہے, اپ رائٹ رہیں گے, انہیں لٹائے لٹائے مت کھلائیں, ٹھیک ہے. ان کو سلو کھلائیں, انہیں ٹھونسے نہ, انہیں پہلے والا آرام سے نیچے لے جانے دیں. وہ منہ سے یا گلے سے جاتا آپ کو نظر آ گیا, لیکن وہ اسٹمک تک جاتے ہوئے اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگلا لقمہ ہونے دیں, ٹھیک ہے. پھر وہ اسے چیو کرتے رہیں, اچھی بات انہیں چیو کرنے دیں. پھر جب لے جائے تو بڑا صبر آزما کام ہے, جتنے صبر سے انہوں نے آپ کو پالا تھا اتنے صبر سے اب آپ انہیں پالیں. بالکل ٹھیک ہے. فریکچر اور انجریز بہت زیادہ رسک
हो जाता है इस एज में, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं और गिरते भी बहुत हैं, बैलेंस भी नहीं होता और रिकवर भी नहीं जल्दी होता। हड्डी दोबारा इस एज में रिकवर करना, उसका रीजनरेट करना वैसे ही तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अब आपके अंदर वो ग्रोथ हार्मोन और वो सारी चीज़ें उस तरह होती नहीं हैं, इसलिए यूजुअली स्टील की चीज़ें या प्रोसेसेस डाली जाती हैं और उसके अलावा कोई हल नहीं होता। अगर वो फ्रैक्चर कर गई है या वैसे ही हड्डी इतनी वीक है या खुदा न खास्ता उसमें कैंसर है या वैसे खोखली हो गई है, उसके मिनरल्स ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर कुछ नहीं हल होता। या वॉकर वगैरह दे दी जाती है या दूसरे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं कि उन्हें व्हील चेयर पर मूव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। मैंने एक ऐसा केस देखा था कि मेरे अपने नाना बू की जो है वो टांग फ्रैक्चर हो गई थी इस एज में, तो उन्होंने वो डॉक्टर्स ने जो एंटीबायोटिक्स दी उससे वो टांग तो रिकवर हो गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा चलना भी स्टार्ट कर दिया आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, लेकिन एक दिन उनका अचानक से बीपी नील कर गया और डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने कहा जी इनको तो स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, स्टमक में अल्सर ब्लीड कर गया उनका और उससे उनके प्रेशर्स एकदम नीचे गए और वो अल्सर उन्हें पेन किलर्स के साथ हुआ। जो भी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी दवाइयाँ उन्होंने ली उससे मैदे में अल्सर होता, अल्सर ब्लीड कर गया। जब वो मैसिव ब्लीड किया तो प्रेशर्स एकदम नीचे चले गए, ठीक है। और कंपनसेटरी मैकेनिज़्म उस बॉडी में उस वक्त इतने नहीं एक्टिव काम करते इस एज में आके कि वो उसे फ़ौरन कंपनसेट करते, इसलिए वो शॉक में चले गए। आप हॉस्पिटल गए, कोई अच्छा डॉक्टर था तो उसने फौरी तौर पे ये पूछा कि आप कौन सी, जब भी हॉस्पिटल जाएं सारा मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले जाएं, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन से ऑपरेशन हो चुके हैं, क्या ये आजकल कर रहे हैं, पिछले 4-6 महीने में क्या हुआ है, तो वो फिर डॉक्टर्स बड़ी जल्दी उस चीज़ को पिक कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके जाके कि बस ये आप वहाँ जाके लड़ाइयाँ करते रहें कि इसको जल्दी देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, मेरे अब्बे को देखें, इधर उधर डालें, मैंने फ़ोन किया ना, मैं इसका चाचा हूँ, मैं फ़लाँ मिनिस्टर का मामा हूँ, उसकी बजाय अपने अब्बे का बच्चा बने और बंदे का पुत्र बन के डॉक्टर को तमीज़ से बताएं, डॉक्टर भी इंसान है, वो देख लेगा, एमरजेंसी में जो डॉक्टर खड़ा होता है, लेकिन आप उसको हिस्ट्री प्रॉपर दें, क्योंकि वो बंदा जो बीमार है वो हिस्ट्री नहीं दे पा रहा। अगर उसकी कंडीशन ऐसी है, वो बेहोश है या उसकी एब्सेंसेस ही नहीं है, तो वो तो नहीं हिस्ट्री दे सकता। तो डॉक्टर्स का जो डायग्नोसिस, जो उन्हें तशखीस करनी है और फौरी मेजर्स लेने हैं, उसमें 70 to 80% जो है वो हिस्ट्री काउंट करती है। तो वो हिस्ट्री बताने वाला असल चीज़ बता ही नहीं रहा, यही रोई जा रहा है, भाभी ने मारता जी, मैं पहले ही कहता सा, मैं उन्होंने क्या सी अदब में दो यार, डॉक्टर का इन चीज़ों क्या ताल्लुक है। डॉक्टर को आप ये बताएं कि अब्बा जी को हम ये गोलियां दे रहे थे, प्लस हम होम्योपैथी भी दे रहे थे, प्लस असी हकीम दा कुश्ता भी दिता है, ठीक है, और प्लस अब्बा जी को बाथरूम जाते हुए मैंने सहारा नहीं दिया तो अब्बा जी स्लिप होकर गिरे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर साहब को फट पता चल जाएगा कि ये जो पाँव यूं करके पड़ा हुआ है ना, तो ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गया हुआ और यहाँ पे ये मैसिव ब्लीड कर गया, तो मैं फटाफट आप इसका एक तो एक्सरे भी कराऊँ, इसका ब्लड अरेंज करूँ और इसको जो है ना, मैंने इसको रिससिटेट कैसे करना है। उसकी बजाय आप अगर यही लगे हुए हैं और डॉक्टर साहब इन्हों की शुगर भी घर चेक की है, वो ठीक सी, वैसे रोटी हुणे ही खुआई है, अब अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बता रहे कि ये बाथरूम में गिरे हैं, अचानक गिरे हैं और ये पाँव इनका अब चल नहीं रहा, या वो और ही दूसरी बातें, या आप डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई करी जा रहे हैं, वो मसला होता है। हिस्ट्री ठीक है, फ्रैक्चर भी हो गया तो ऑब्वियसली बच्चों ने ट्रीटमेंट तो देना है ना, कि उन्हें वो ठीक तो करवाना है। अब वो ठीक भी करवा लेते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि टांग तो ठीक हो गई लेकिन बाकी 10 चीज़ें ख़राब हो गई। बीपी नील हुआ, 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास ही रहे, एडमिट रहे, 3 दिन के बाद डेथ हो गई कि बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा। वो तो अल्लाह मियाँ ने आखिर किसी बहाने लेके जाना ही है ना। आखिर जो मालिक, कंपनी का मालिक है, मेरी गाड़ी अब 2007 का है, कैमरी मॉडल, वो टोयोटा वाले भी ओन नहीं कर रहे। मैं लेके जाता हूँ, कहते सर जी ये पार्ट्स ना ध्यान देने ना साढ़े कोल ने, तुसी आपे ही बलाल गंज तो लभ के पा लो, ठीक है। लोहे की जापान की बनी हुई गाड़ी, तो वो भी बेचारी जो है उसके पार्ट्स नहीं आ रहे, तो ये इंसान है गोश पोश का। और उसने कह जो दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, तो अभी आ जाओ, मरने से पहले मर जाओ ना मेरे पे, मैं माड़ा ही। वो ये कह रहा ना कि मैं ज़्यादा प्यारा हूँ, तुम मुझे देखो, तो अगर आप पहले ही उस पर मर जाएं तो फिर आप नहीं मरते, ये एक हाल है। ठीक है, और इस एज में 50 से 60 में अगर कोई स्ट्रेस आपको आ जाए तो क्या वो स्ट्रेस भी आपकी डेथ की रीज़न बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। स्ट्रेस आपकी सोच के ऊपर इफेक्ट कर रही है ना, वो ऐसी स्ट्रेस है, ऐसा सदमा है कि उसने आपका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर ले गया, ये ऐसा खौफ है कि आपको शॉक में ले गया, ठीक है, हार्ट का रिदम ख़राब हो गया, स्ट्रोक हो गया। शदीद शॉक या सदमा या खौफ या स्ट्रेस वो जानलेवा हो जाती है, और इस एज में उस बंदे का ऑटोनॉमिक सिस्टम भी
فائٹ اینڈ فلائٹ والا سسٹم بھی پورا کام نہیں کر رہا ہوتا. سیویئر ڈپریشن جان لے لیتا ہے, بندہ کھانا بھی نہیں چھوڑ گیا, یا وہ شوق میں چلا گیا فیئر کے ساتھ, ہارٹ کا ردم اس کا خراب ہو گیا, اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا برین اٹیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کر سکتی ہیں کسی وقت بھی. اور یہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بس جی غمہ تو کھانا نہیں چلا گیا, ٹھیک ہے, یہ غم دھوکھے بڑے جان لیوا ہوتے ہیں, ایویں نہیں گلاں بڑیاں, ٹھیک ہے, کوئی تو گل ہے, ٹھیک. تو وہ سٹریس لے لیتی ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے نا پھر وہی بات کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے. اگر تو وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے تو وہ بڑے صبر سے وہ صبر سے اپنے اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ قائم ہو جائے گا. اور اگر وہ میں میرا بچہ, میرا مال, میرا کھانا, تو وہ تو پھر اس کا مال پہ کوئی قبضہ کر گیا ساری زندگی میں, جو اس نے کروڑوں جوڑے تھے وہی کوئی اسکیم ہو گیا ہے, تو ایسے دکھ میں بھی مارا جائے گا. ہو سکتا ہے سٹریس اپنی لے لیتی ہے. سائیکولوجیکلی لوگ ٹوٹل سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں, لاسٹ ہو جاتے ہیں. اٹ کین بی, یعنی سٹریس بھی آپ کو کبھی بھی, سٹریس ایک میجر چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جیلوں میں جو پولیٹیکل قیدی ہوتے ہیں انہیں سٹریس کیوں دی جاتی ہے؟ یہ کوئی تو ٹارچر, کوئی تو رول پلے کرتی ہے نا. تو دوسری قومیں جو آج کل جو نیا وار ویپن ہے وہ سٹریس ہی ہے. آپ کو مینٹلی اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائے, آپ کو مینٹلی اتنا ڈیمورلائز کر دیا جائے کہ آپ فائٹ کا یا کمپیٹ کرنے کا سوچیں بھی نہ, ٹھیک ہے. آخر کچھ تو ہوا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بیس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انجائنا پین بھی بڑی کامن ہے جی, ہارٹ کی درد کو کہتے ہیں. جی, تو یہ بھی اس ایج میں ہو جاتی ہے. اس ایج تک تو کافی ہو گئی ہوتی ہے. دل کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے 15-16 سال کی عمر سے شروع ہوتے ہیں, لیکن دل بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, وہ درد زیادہ جان لیوا ہوتی ہے, وہ مرنے بھی نہیں دیتی نا, یہ تو پھر بھی جان چھوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ درد تو مرتی بھی نہیں, کسی کے گھر ہوتی ہے اور قابو بھی نہیں آتی کئی بار, اور آ جائے تو پھر بندہ تب بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ کی گلے پا بیٹھا. تو وہ درد بڑی اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو درد ہے, یہ جو دل کی بیماریاں جسے کہتے ہیں, سرکار نے کہا نا کہ جسم میں ایک گوشت پوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ خراب تو سارا ہی خراب. ایسی زبردست انہوں نے حکمت کی بات کی ہے کہ انجائنا دل کے اندر خون کی کمی اگر ہو, یعنی دل کا کام ہی خون کا, ٹریفک سارجنٹ کی طرح سارا دن وہ گاڑیاں یوز کرتا ہے لیکن بیچارہ گھر پیدل جاتا ہے. تو دل جو ہے یہ پوری باڈی میں خون 24 گھنٹے سوتا ہی نہیں ہے, اس کا ریسٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 24 گھنٹے خون پمپ کرتا ہے, ساری باڈی کو سپلائی کرتا ہے خون. لیکن خود اس کی, جیسے یہ ہاتھ کے اوپر میرے یہ نالیاں ہیں 2-3 نظر آ رہی ہیں, تو اس کے پورے سٹرکچر کی 3 میجر نالیاں ہوتی ہیں باہر اس کے مسلز میں جو اس کو خون دیتی ہیں. یہ جب پمپ مارتا ہے نا تو وہ خون اس کے کام نہیں آتا. جب یہ ریلیکس ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا خون واپس نیچے کو گرتا ہے, وہ بیچارے کے کام آتا ہے ریسٹنگ کنڈیشن میں, ٹھیک ہے. اب آپ ہارٹ کو بھگائی رکھیں, ٹھیک, آپ کی مشوق کی طرف ہی نظریں اور آپ کا دل بھاگتا ہی رہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ریسٹ کی موقع ہی نہیں مل رہا, تو درد تو ہوگی نا. اس کی بجائے اگر اس کو تھوڑا ریسٹ بھی کرنے دیں, پرسکون لوگ جو ہوتی ہیں ان کی ہارٹ بیٹ 70s میں ہوتی ہے, 72 یا کچھ, ٹھیک ہے. اب اگر ان 3 خون کی نالیوں میں سے کسی میں بھی خون کی کمی ہو رہی ہے, پلیکس بنے ہوئے اندر, ڈکا لگا ہوا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو مسل جو ہارٹ کا ہے وہ تو مسلسل کام کر رہا ہے نا, کانٹریکٹ کر رہا ہے, اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے. اس میں خون کی کمی ہوگی تو وہ چیخ مارے گا, اسے انجائنا کہتے ہیں, وہ درد کرے گا. ویسے یہ کبھی بھی پن پوائنٹ نہیں ہوتی. کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا سی اس طرح ہاتھ رکھ کے میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ادھر درد ہو رہی ہے, تو ہمیں حوصلہ تھا, ہم آرام سے کہتے ہیں چلیں آپ ECG کرا لیں. انہیں ڈاکٹر نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جی, یہ بیٹھے رہے جی, انہوں نے کیا جی ہے دیکھو جی. وہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ انگلی رکھ رہا ہے, یہ اصل میں معدے کی, گیس کی, خوراک کی نالی کی یا پٹھے کی درد ہے, ہڈی کی درد ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارٹ کی درد ہوگی تو وہ ہاتھ یوں رکھا ہوگا اس میں. جو ایکسپیرینس ڈاکٹر ہوتا ہے, کئی بار ہمارے پاس اگر کارڈک ایمرجنسی, ہارٹ کی ایمرجنسی آتی ہے, کلینک پہ بھی کئی بار پیشنٹ آ جائے, ٹھیک ہے, تو جو ایکسپیرینس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کئی بار فوراً کہتا ہے کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں,
آپ جاؤ یار وہ ECG لے کے آؤ، یا انہیں ویل چیئر پہ ایمرجنسی لے جاؤ، یا آپ نے نہیں چلنا، اسے پتہ ہوتا ہے. ہاں کئی بار پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا، اسپیشلی ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں انہیں انجائنا نہیں ہوتا، انہیں ہارٹ کی پین نہیں ہوتی. وہ سمجھ ہوتے ہیں مجھے ڈکار پھنسا ہوا ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے، معدے کی گیس ہے، یا ڈاکٹر صاحب میرا نا سانس ذرا بند ہو رہا ہے، پتہ نہیں شاید فوگ سے اسموگ سے ہو رہا ہے، تو وہ سے ہارٹ کی پین ہوتی ہے. اس نے ہاتھ یوں رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کئی بار وہ پین اس کے جا میں صرف ہو رہی ہوتی ہے، وہ دانت کی درد سمجھ رہا ہوتا ہے. کئی بار اس کے صرف اس مسل میں پین ہو رہی ہوتی ہے، لیفٹ بازو میں درد ہو رہی ہے، شولڈرز دونوں ہیوی ہوتے ہیں، گردن دونوں میں درد جا رہی ہوتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہارٹ کی پین ہے، لیکن ہاتھ اس نے یہاں رکھا ہوگا. جب اس نے ہاتھ یہاں پورا ایسے رکھا ہوگا، پریکارڈیل کیچ ہم اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ کچھ ان ایزی ہے. شوگر والے کو پین چونکہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو چہرہ اس کا پلاہٹ اس وقت ہوئی ہوتی ہے. ہیموگلوبن چاہے اس کی 15 ہے، لیکن چہرہ اسے ہم کہتے ہیں پھیلا رہا ہے، یا ٹھنڈے پسینے ساتھ آ رہے ہیں. تو ہم اس کو فوری طور پہ، وہ بالکل چلے بھی نہ، وہ بیٹھ جائے، گاڑی نہ ڈرائیو کرے، سیڑھیاں نہ چڑھے، ویٹ نہ اٹھائے، وہ بیٹھ جائے. زبان کے نیچے گولی ہوتی ہے جیسے ڈم سے کہتے ہیں نائٹریٹس، وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ فوری طور پہ اس کی خون کی نالیوں کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کرتا ہے. عام انسان جو ہے وہ کھانسی ضرور کرے اس وقت، وہ یہاں سے کھانسی کرے اس سے خون کا دورہ ہارٹ کی طرف پڑتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کو چلائیں نہیں، اس سے کوئی زور نہیں لگوائیں، بچہ نہیں اٹھوائیں، ویل چیئر اس سے نہ چلوائیں، تو نہ کوئی سٹریس دیں. ابا جی کو پیسے بھی ہے جے، انہوں اٹیک ہو گیا، ان سٹینٹا کتوں پین گیا تہاڈیاں ایمانداریاں، تو ابا کہندا یا اللہ مینوں چک لے، ٹھیک ہے. تو اب انہیں آپ کہیں گے نہیں ابا جی خیر ہے، ایک بار احتیاطاً چیک کرا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں خیر ہے آپ لیٹ جائیں، وہ لیکن ساتھ ہی آکسیجن لگا دیتے ہیں. اگر ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں آکسیجن لگا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. زبان کے نیچے وہ گولی رکھی جاتی ہے، کچھ ایسپرین اگر ہے تو آدھی گولی فوراً اس کو یا پوری گولی کھلا دی جاتی ہے، زبان کے نیچے وہ بھی رکھ دی جاتی ہے. تو یہ انجائنا پین جو ہے، کئی بار ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہارٹ ہے، مجھے ہارٹ کی ڈیزیز ہے، یا اسٹینٹس بھی ڈلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود مجھے انجائنا ہوتا ہے. تو انہیں ڈاکٹرز نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گولیاں جیب میں رکھنی ہیں، اور جب بھی آپ کو درد ہو، ایک تو آپ نے فوراً بیٹھنا ہے، نمبر 1 آپ نے یا لیٹ جانا ہے یا بیٹھنا ہے، آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اور زبان کے نیچے گولی رکھ لینی ہے. 5 منٹ کے اندر یہ درد ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری گولی پھر رکھیں 5 منٹ کے بعد اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑیں، ٹھیک ہے. کئی بار انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں 2 گولیوں سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے ٹھیک میری، یا انجیوگرافی پہلے بھی ڈاکٹرز کر چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مائنرز، یہ ایک ویسل ہے آپ کی اور آپ کو ایسے ہو رہا ہے، اس میں اسٹنٹ بھی نہیں ڈال سکتی، آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوائیاں کھائیں، اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں، خون پتلا کرنے والی گولی کھاتے رہیں، سٹریس نہ لیں، بہتر رہتے ہیں. لیور کی بھی پرابلمس سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیور تو اس ایج تک جو ہے وہ بیچارہ جواب دینے کے چکر میں ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کالا یرکان ہو گیا تو بہت پہلے شرنک کر گیا ہوتا ہے. نہیں تو لیور کی بہت سی بیماریاں ہیں، کینسر سے لے کے چھوٹا موٹا ہیپاٹائٹس عام بھی، اور جو کرونک ہیپاٹائٹس جیسے کہتے ہیں، بی وائرس، سی وائرس، کالا یرکان جس میں رنگ بھی کالا پڑ جاتا ہے، تانبے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بھی ہے. پھر لیور کی اور کچھ بیماریاں ہیں، جیسے پتا لیور کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، پتے میں پتھریاں آ گئیں، آپ نے زیادہ مرغن غذائیں اور زیادہ تلی ہوئی خوراکیں کھائیں اور ایکسرسائز نہیں کی، ٹھیک ہے، تو پھر پتھریاں اندر بنی، ٹھیک ہے. یا آپ سگے بہن بھائیوں کا مال شال کھا گئے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، یتیم کا مال کھا گئے، بیوہ بہن کا جائیداد میں سے حصہ کھا گئے تو پتے پتے کٹ جاتے ہیں، جگر جگر بٹ جاتے ہیں، تو ہو جاتی ہیں بیماریاں. لیکن یہ تو آپ کو نہیں پسند آئیں گی، آپ کو تو میڈیکلی سننا ہے. تو میڈیکلی یہی ہے کہ اس کے جگر میں اس طرح کی پین یا اس طرح کی ڈیزیز ہو سکتی ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہ کی ہو اس ٹائم ٹینیور پر. 50 اور 60 کے درمیان جس طرح آپ کی انٹلیکٹ اور میموری افیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی نظر بھی افیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی ہیئرنگ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بھی اور اس کو ہضم کرنے کی ایبلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی قوت بھی ذرا کم ہو جاتی ہے، آپ کی چیزوں کو برداشت کرنے کی، ایموشنل ٹراماز لینے کی بھی کیپیسٹی ذرا کم ہو جاتی ہے، فزیکل پاور بھی کم ہو جاتی ہے، آپ بیماریوں کو بھی جلدی قابو آ جاتے ہیں ان کے، نہ آپ کی وہ ڈائٹ ہے، نہ آپ کی وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. یہ ساری چیزیں اس ایج میں آ کے ہی شروع ہوتی ہیں. اگر آپ سٹل پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہو، آپ کی سوچ مثبت ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے حوصلے جوان ہوں، اور آپ اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق رکھتے ہوئے، اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، اپنی ڈائٹ اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو رکھتے ہوئے آپ دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں اور اپنے آپ کو بھی آپ سکون میں ہی رکھیں،
اپنی کیپیسٹی کے مطابق رہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے, بہت سی خواہ کی علتوں سے بچ جاتے ہیں, اور آپ فردر اگلے 10 سال میں بھی اپنی ایک ایکٹیو لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں ایکسرسائز یا واک یا چھوٹی موٹی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح برین کو بھی فریش رکھنے کے لیے آپ کو اچھا مطالعہ یا اچھی گفتگو, ڈسکشنز پرانے دوستوں کے ساتھ یا کہیں بھی بیٹھ کے یا چھوٹے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے تو آپ ٹھیک رہتے ہیں. اس میں اگین ڈائٹ کا بڑا رول ہوگا. آپ شوگری ڈائٹس, بیکری اور جو ایسیڈک ڈائٹس ہیں وہ کم رکھیں, ٹھیک ہے. تلی ہوئی چیزیں, فاسٹ فوڈز وہ اوائڈ کریں. سبزیاں, پھل, تھوڑی سی پروٹین زود ہضم طریقے سے لینے کی وہ ہو, ایکسرسائز ہو روزانہ کی, اور اپنی فزیکل کیپیسٹی کے مطابق آپ کام کریں, ٹھیک ہے. تو آپ بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں. ایک لاسٹ کوسچن, بہت سارے لوگوں کو نا شیورنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ بیٹھے بیٹھے بھی شیور کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, کوئی کام نہیں کر رہے, لیکن وہ بات بھی کر رہے ہیں تو وہ شیور کر رہے ہیں, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ راشے کی بیماری, پارکنسنس, ٹھیک ہے. یہ پھر اگین برین سے ریلیٹڈ ہے اور نرو سے ریلیٹڈ ہے. تو ان کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے سارا کا سارا باڈی کا, اس کے اوپر ان کا اپنا کنٹرول جو ہے وہ بڑا کم رہ جاتا ہے. باڈی کے اندر 2 طرح کے برین کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک ایکشن کر رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کو بیلنس کر کے روک بھی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کتنا بھاگنا ہے, کتنی سپیڈ پہ بھاگنا ہے, کہاں جا کے بریک لگانی ہے, یہ سارا کچھ ہے نا. اگر آپ بھاگ پڑے ہیں لیکن آپ کو بریک لگانی نہیں آ رہی, یا آپ نے بریک کھولے بغیر ہی آپ گاڑی چلائی جا رہے ہیں, ہینڈ بریک آپ نے لگائی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں نا, دونوں ہی اگر بیلنس خراب ہو جائے گا تو راشے کی بیماری میں بھی برین کے وہ سینٹرز جو آپ کی انوالنٹری اور والنٹری موومنٹس کو کنٹرول کرنے کے علیحدہ علیحدہ سے سینٹرز ہیں, ان کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے, اور نروس سگنلز آتے جاتے ہیں وہاں سے نروس کے, اور ان کو آپ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے. ایک مسلز ہیں جنہوں نے اس بازو کو ادھر لانا ہے, اور ایک مسلز ہیں جنہوں نے واپس ادھر لانا ہے. ان دونوں کی بھی آپس میں ایک خاص ٹون ہے, ٹھیک ہے. ان کی ٹون بڑھ جائے گی تو یہ بازو یہیں رہے گا, ان کی ٹون بڑھ جائے گی تو یہ بازو ایسے رہے گا, اس کو ادھر لانا مشکل ہو جائے گا, اسٹف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح چلتے ہوئے یہ دونوں ٹانگوں کی آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ایک ٹانگ ادھر کو جا رہی ہے, ایک ادھر کو جا رہی ہے, تو نظر آئے گا بابا کے آج ہے, ایسے ہی ہے. وہ بیلنس بھی برین کا خاص ایک پارٹ ہے. پھر فائن کوآرڈینیشن سارے جوائنٹس کی آپس میں چلتے ہوئے, ہمارے بازو بھی ہل رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں اپنی جگہ کھڑے ہیں آپ, تو آپ کے مختلف جوائنٹس سے سگنل پورے جا رہے ہوتے ہیں کہ کس جوائنٹ پہ کتنا لوڈ آ رہا ہے, آپ کس طریقے سے کھڑے ہیں, آپ نے کدھر کو تھوڑا سا جھکے ہوئے ہیں, کس طریقے, آپ ہمیشہ بالکل اپرائٹ اس طرح تو نہیں ہوتے. تو وہ سارے سگنلز بھی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ سارے سگنلز ریسیو بھی ٹھیک نہیں ہو رہے اور واپس ان کے اوپر جو ایکشن آرڈرز آ رہے ہیں وہ بھی غلط سلط آ رہے ہیں, تو اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے کہ اسٹفنس کہیں ہو گئی. آپ ایک دم پہلے چلا ہی نہیں جا رہا, ایک دم چلے تو بھاگ ہی پڑے, پھر جا کے روکنا مشکل ہو گیا, تو یہ راشا ہے جسے پارکنسنس ڈیزیز کہتے ہیں. کچھ دوائیوں سے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سگریٹ اس میں ہیلپ فل ہے. اٹ از ون آف دوز ڈیزیزز جس میں سگریٹ پینے والے جو ہیں انہیں یہ کم ہوتی ہے, یا اگر تھوڑی ارلی اسٹیج پہ ہو تو میں نے کہتا نہیں پی تو اب پی لو سگریٹ, تو سگریٹ اس میں ہیلپ فل ہے. جی, یعنی عورتوں کو بھی بزرگی میں سگریٹ پکڑا دیں. عورتیں پہلے کون سی نہیں سگریٹ پیتی, سارا دن چولہے کے اوپر آپ دھواں ہی پھکتی ہیں, ٹھیک ہے. اوپر سے کم ہی کوئی عورت مجھے ملی ہے جیسے زندگی میں کوئی اچھا بندہ ملا ہو, بیچاری بھی گما تو کھیاں چھی ننگ دی ہے, تو وہ دھواں پھکتا ہی اس کی گزرتی ہے اور دھواں نکالتے ہی. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے اس ایج میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور کہتے نہیں وہ میری باڈی نہیں چل پا رہی, میری ٹانگ نہیں چل پا رہی, فریز ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ وہ اسی بیماری کا پارٹ ہے. پیچھے سے سگنل آنے, ایک دن تھوڑی دیر کے لیے بیٹری آف ہو گئی. اگر آپ نے آٹومیٹک گاڑیاں آپ نے چلائی ہیں تو آٹومیٹک گاڑی کی ذرا سا الیکٹریکل میل فنکشن ہو, وہ وہیں پہ جم جاتی ہے, دھکا بھی نہیں لگتا. اس کا حل ہو سکتا ہے کوئی؟ نئے میئرز کئی یوز کیے جا رہی ہیں, کئی سرجیکل مینیورز کی جا رہی ہیں برین کے خاص اسپیسیفک ایریاز میں. آج کل گیما نائف اور مختلف سرجری کئی طریقے آ رہے ہیں. میوزک تھراپی اس میں بڑی ہیلپ فل ہے. اچھا جی, اس میں میوزک تھراپی بھی یوز کی جاتی ہے انہیں واپس تال میل ردم میں لانے کے لیے. میں قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں اس میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اس میں ہے نا دف کی آواز, تو وہ لوگ صبح دوپہر شام سنتے ہیں. اس میں اس کی ایک ایکسٹریم فارم ہے ملٹی سسٹم ایٹروفی. برین کے سارے سسٹم, سارے کنیکشن اڑ گئے. بلڈ پریشر ایک دم 200 پہ گیا, ایک دم 0 پہ آیا. ڈاکٹر کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو میں نے بلڈ پریشر اٹھانے کی دوائی دینی ہے یا گھٹانے کی دینی ہے, ٹھیک ہے.
बड़े से बड़े न्यूरो फिजिशियन यहाँ से जवाब दे देते हैं, कहते हैं भाग जाओ। मेरे पास एक पेशेंट है 3 साल से, सीधा बुर्दा शरीफ के साथ, ही इज़ फाइन, हनीफ नाम है उनका, ठीक है। लाहौर के बड़े बड़े न्यूरो फिजिशियंस ने उसको अपने क्लिनिक से भगा दिया कि जी अब कुछ नहीं होता, वो ले जाएं, आप फलां के पास चले जाएं, ठीक है। जो मेरा भी मजाक उड़ाते थे, और दम दरूद वाला डॉक्टर, ठीक है। वो 3 साल से MSA का जो पेशेंट है पार्किंसंस का, कसीदा बुर्दा शरीफ ही सुनता है और ही इज़ फाइन, ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम।